اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. محترم بزرگوں، بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، آج رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پہلی طاق رات ہے. ان عظیم الشان راتوں میں سے ایک جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے اپنی سب سے بڑی نعمت، سب سے ضروری نعمت قرآن کریم نازل فرمائی. اور اسی مناسبت سے اس رات کی لیلۃ القدر کا نام پڑا، اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس ایک رات میں اگر بندہ عبادت کی توفیق پا جائے، ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ، ایمان ہو، ثواب کی امید یعنی اخلاص ہو، اس کے ساتھ اگر وہ اس عبادت کو پا لے تو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل عبادات کا اجر و ثواب ملے گا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی معمولی فضیلت اور معمولی اجر و ثواب نہیں ہے. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا فرمایا کہ ہمارا ایمان ہے کہ جو شخص اس رات کی فضیلت سے محروم ہو گیا، یقیناً وہ بہت ہی محروم اور بدقسمت ہے. لہذا ہم تمام کو اس رات میں بڑھ چڑھ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. اور اسی مناسبت سے یہ مجلس کا انعقاد یہاں کے لوگوں نے رکھا ہے کہ لوگوں میں ذوق پیدا کیا جائے، شوق پیدا کیا جائے. اور اس مناسبت سے آج کے پہلی شب میں ہم نے ایک عنوان منتخب کیا ہے جو تھوڑا سا اس رات کی مناسبت سے معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس میں ہمارے لیے عبرت و نصیحت کے بہت سارے پہلو ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اسلام کے عروج کی ابتدائی کیفیت اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایمانی قربانیاں، اللہ پر توکل اور اللہ کے راستے میں جو ان کا جوش اور جذبہ تھا، ہمیں اس جوش اور جذبے کی ضرورت ہے. یہ عنوان ہے غزوہ بدر، جو رمضان المبارک میں ہی وقوع پذیر ہوا. کون سا رمضان؟ اسی سال جس سال 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، زکوٰۃ فرض ہوئی باقاعدہ. اسی سال 17 تاریخ کو یہ عظیم الشان معرکہ پیش آیا. اس کی اہمیت کے لیے اگر صرف ایک بات بیان کی جائے تو کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غزوے کے تناظر میں اپنے کلام پاک میں ایک پوری مکمل سورت نازل فرمائی، سورۃ الانفال. 9ویں پارے میں آپ اس کو پڑھتے ہیں، سورۃ الانفال جو سورہ توبہ سے پہلے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری سورہ نازل فرمائی، 9ویں سے 10ویں میں جاتی ہے. اور اس واقعے کے تناظر میں، پس منظر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات، حادثات اور اندیشوں، خطرات، انحطاط، زوال اور عروج کے مختلف پہلوؤں کو پیش کر کے سارے قیامت تک پوری امت کو درس دیا ہے کہ اگر امت محمدیہ، ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا تقرب حاصل کریں، دنیا میں کامیاب رہیں، اور خاص طور سے مخالفین پر ہم کو فتح اور کامیابی حاصل ہو، تو اس غزوے کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں اس کا لحاظ رکھا جائے. لوگ سوال کر رہے ہیں آج کے مسلمان کیسے فتح پائیں. مستقل مسلمان مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ظلم و زیادتی کا دنیا کے ایک ایک حصے میں شکار ہیں. اگر ہم اس ظلم و زیادتی سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا نسخہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے تناظر میں ہمیں پیش کیا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورے میں یوم الفرقان سے تعبیر کیا کہ یہ جس دن یہ غزوہ وقوع پذیر ہوا وہ دن یوم الفرقان ہے. فرقان یعنی فرق کر دینے والا، حق اور باطل میں جدائی کر دینے والا. یہ ایسا معاملہ تھا، اسلام کا پہلا عظیم الشان اور سب سے عظیم معرکہ، حق و باطل کے درمیان باقاعدہ طور پر جو جنگ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد باقاعدہ طور پر، وہ یہ پہلا معرکہ تھا. اور اس معرکے میں مسلمانوں کی جو حالت تھی، ان کا پس منظر تھا
ان کے جو حالات تھے، اس کے بالمقابل کافروں کی جو حالات تھے، اس کے باوجود مسلمانوں کا فتح پانا بہت کھلی اور چیختی چلاتی دلیل ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان کیا جو میں نے ابھی پڑھا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے یقیناً بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بڑی گری ہوئی حالت میں تھے، بڑے پست تھے، کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لہذا اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب یہ گری ہوئی حالت کیا تھی اور مسلمانوں کو فتح ملی، کس طریقے سے یوم الفرقان قرار دیا گیا، دنیا کے لوگوں کے لیے یہ ایک دلیل بن گیا کہ مسلمان برحق ہیں۔ بالکل واضح طور سے یہ نظر آتا ہے کہ یہاں اللہ کی مدد ملی، ورنہ مسلمانوں کے فتح پانے کی کوئی شکل صورت نہیں تھی۔ یہ پہلی بات۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس غزوے کی فضیلت میں دو روایتوں کا تذکرہ صحیح مسلم وغیرہ میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، فرشتوں کے سردار، جاء جبرائیل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئے اور سوال کیا آپ سے کہ ما تعدون اہل بدر فیکم، کہ غزوہ بدر میں جو شریک ہوئے ہیں تمہارے درمیان مسلمان، ان کو تم کیا شمار کرتے ہو، کیا مانتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل المسلمین، کہ وہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کذالک من شہد بدرا من الملائکہ، جیسے مسلمانوں میں آپ بدر میں شریک ہونے والوں کو سب سے افضل مانتے ہیں درجے والا، ایسے ہی فرشتوں میں وہ فرشتے جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی وہ سب سے افضل مانے جاتے ہیں۔ کیا زبردست بات ہے! یہ فضیلت کیوں ہوئی؟ ہم جب غزوے کی تھوڑی سی تفصیل جانیں گے، وقت مختصر ہے اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ عمل کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، چنانچہ ہم اختصار سے کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری روایت حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے، بخاری مسلم میں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز مکہ والوں کی طرف بھیجا، وہ وحی کے ذریعے سے خبر ہوئی، آپ نے بعض صحابہ کو بھیج کر اس خط کو پکڑوایا، انہوں نے معذرت کی، تو آخر میں جب یہ بات کھل گئی کہ انہوں نے اللہ کے رسول کا راز بھیجنے کی کوشش کی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق انہ قد خان اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول مجھے ان کی گردن اڑانے کی اجازت دیجیے، یہ منافق ہیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عمر، وما یدریک یا عمر لعل اللہ انہ قد شہد بدرا، وما یدریک یا عمر لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ نہیں ہے عمر، یہ بدر میں شریک رہے ہیں اور اہل بدر کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جھانک کر دیکھا، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے، جھانک کر دیکھا یعنی ایک خصوصیت ہے ان کی، ان کو اللہ نے خاص توجہ کے ساتھ دیکھا، اور یہ کہا کہ آج کے بعد تم چاہے جو عمل کرو میں نے تم کو بخش دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بدری صحابہ میں جیسے حاتب بن ابی بلتہ سے یہ خطا ہوئی، اس کی ایک وجہ بیان کی، میں نے وہ روایت تفصیل سے نہیں پیش کی، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ملے گا جو بعد میں گمراہی کا شکار ہوا ہو۔ ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ گناہ کا کام کرتے رہو، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ بدر والے اتنے خالص اور پکے مسلمان ہیں کہ بعد میں وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو انہیں اسلام سے پھیر دے۔ یہ دو روایتیں اہل بدر اور غزوہ بدر کی فضیلت میں، قرآن کی پوری سورت کا نازل ہونا، اسی کے پس منظر میں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ غزوہ بہت عظیم الشان ہے اور اس سے متعلقہ امور ہمارے اور آپ کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ آئیے اس غزوے کے تعلق سے سرسری طور سے نگاہ ڈالیں۔ یہ غزوہ جیسا کہ میں نے عرض کیا سن 2 ہجری میں منعقد ہوا، 2 ہجری میں 17 رمضان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اس کے دوسرے سال۔ یہاں اس غزوے سے پہلے کے جو حالات ہیں اس پس منظر پر نگاہ ڈالیے تو حالات کی نزاکت، سنگینی، مسلمانوں کی کیفیت، کافروں کے حالات، ان دونوں کا پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن سے مکہ میں دعوت کا آوازہ بلند کیا، دعوت پیش کی، توحید کی، اس دن سے اہل مکہ اور تمام مشرکین مکہ آپ کے انتہائی شدید مخالف ہو گئے، اور جو مخالفت میں کر سکتے تھے، آپ کو اذیت دینا، آپ کو الزام دینا،
نفسیاتی تکلیف دینا، جسمانی تکلیف دینا، مختلف قسم کے مذاق اور ٹھٹھوں کا نشانہ بنانا، ہر طرح کی تکلیف دی، یہاں تک کہ قتل کی کوششیں کی، لالچ دیا، بائیکاٹ کیا، دھمکی دی، شادی کی پیشکش کی اور سردار بنانے کی پیشکش کی۔ آپ کے اوپر جو ایمان لانے والے صحابہ کرام ابتدائی دور کے، ان کو انتہائی شدید قسم کی اذیتیں دی، جو کر سکتے تھے کیا۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا موقع کی اجازت دی اور آپ مدینہ کی طرف تشریف لے گئے۔ اس موقع پر کفار مکہ نے اعلان کیا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق آپ کے ساتھی کو زندہ یا مردہ لائے گے، ایک کے بدلے میں 100 اونٹ کا انعام ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً آخر کے شخص تھے جو اسلام لانے والوں میں ہجرت کر رہے ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کے چند افراد، چند لوگ بچے، باقی سب لوگ ہجرت کر گئے تھے۔ یعنی مکہ کی زندگی مسلمانوں کے لیے تنگ کی گئی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہجرت کر کے جو لوگ مدینہ جا رہے ہیں، گھر بار، رشتہ دار، کاروبار سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، سب کچھ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب مدینہ پہنچے تو خالی ہاتھ ہیں، اپنا گھر بار سب چھوڑ دیا۔ بعض صحابہ کرام تو ایسے گئے کہ تن کے لباس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا پاس۔ کیا صورتحال تھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب جہاں گئے، انصار، مدینہ کے انصار صحابہ، وہ بھی کچھ دنیاوی اعتبار سے بہت مضبوط اور مالدار نہیں تھے۔ کھیتی باڑی اور مختلف قسم کے مزدور اور پیشہ کرنے والے، بعض لوگ تجارت کرنے والے، بہت طاقتور نہیں تھے معاشی اعتبار سے کہ مہاجرین جو آ رہے ہیں ان کو ہم سہارا اور قوت دے دیں گے۔ چنانچہ وہ بھی مضبوط نہیں تھے۔ اب مدینہ جب پہنچ رہا ہے مکہ کا قافلہ اور مہاجرین کا جتھا، تو انصار پر ان کا بوجھ پڑ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی حکیمانہ فیصلہ کرتے ہوئے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، جس کو مواخات کہتے ہیں۔ ہاں، یہی حضرت سعد بن ربیع کو جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا۔ ان کا واقعہ ہم جانتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں، چلیے میرا گھر دیکھ لیجئے، آدھا آدھا کر دیتا ہوں، آپ لے لیجئے آدھا، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں جو پسند ہو میں اس کو طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد آپ شادی کر لیجیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ آپ کے مال اور اہل و عیال میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ دنیا میں کوئی سگا رشتہ اس طریقے کا قربانی دینے کا آج نمونہ پیش نہیں کر سکتا جیسے ان صحابہ کرام نے کیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر تھی۔ ایک صحابی کا بھائی بن کے اس کی دیکھ ریکھ کرے تو کسی پر بوجھ نہیں پڑے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اطراف کے یہودیوں سے گویا حلیفی کی۔ وہ دل میں آپ کے خلاف بغض اور عناد رکھتے تھے، جو مختلف موقعوں پر ظاہر ہوا، دغا، مکر اور فریب اور مخالفت کی شکل میں، آپ کو زہر دینے کی شکل میں، زہر دے کر مار دینے کی کوشش کی شکل میں۔ وہ آپ کے خیر خواہ نہیں تھے، مسلمانوں کو کا بھلا نہیں چاہتے تھے۔ تو اطراف میں یہودی تھے۔ وہاں جب مہاجرین گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو لوگوں نے آپ کو مدینہ کا گویا ذمہ دار، سردار بنا لیا۔ آپ کے پہنچنے سے پہلے عبداللہ بن ابی بن سلول کی تاجپوشی ہونے والی تھی، آپ کے جانے سے وہ رک گئی، لہٰذا اس کے دل میں بھی بغض و عناد تھا۔ یہ پہلے نہیں ظاہر ہوئے، لیکن غزوہ بدر کے بعد انہوں نے باقاعدہ نفاق اختیار کیا۔ تو مدینہ کے اندر منافقین، پڑوس میں یہودی، اور پھر اطراف میں مشرک قبائل، اور اس طرح کے کچھ ایسے قبائل جو قذاقی کیا کرتے تھے، انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر مدینے میں مسلمانوں کی حکومت بن گئی تو ہمارے کاروبار، ہمارا یہ معاملہ چوپٹ ہو جائے گا، ہم لوگوں کی لوٹ پاٹ نہیں کر پائیں گے، لہٰذا ان کو یہاں مضبوط نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس تناظر میں آپ غور کیجئے، عبداللہ بن ابی بن سلول کو مکہ والوں نے خط و کتابت کے ذریعے سے اپنا ساجی بھی بنا رکھا تھا، ان سے خط و کتابت چلتی رہتی تھی، اور وہ اس کوشش میں تھے کہ جہاں موقع ملے ہم مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اس پیریڈ میں جو میں بیان کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ چلے جانے کے باوجود بعد بھی خوف اور خطرہ ایسا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صحابہ کرام کی بعض ٹکڑیوں کو مقرر کرتے تھے، وہ راتوں میں مدینہ کے گرد گشت لگاتے تھے، طلایہ گردی کرتے تھے کہ کہیں کوئی دشمن اچانک رات کے اندھیرے میں مدینہ پر حملہ نہ کر دے، کیونکہ ایسی کوشش مکہ کے ایک گروہ نے اس سے پہلے کی تھی۔ اس دوران کتنے خوف اور خطرے کی بات تھی۔ اس درمیان ایسے حالات میں مسلمان ابھی مضبوط نہیں ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں، ہر طرف سے خطرات ہیں۔ ہاں، اور پھر جو بھی شخص مسلمان ہو کے مدینہ جانا چاہتا ہے، اہل مکہ اس کا سب کچھ چھین چھان لیتے تھے۔ کوئی ان کے ہاتھ لگ گیا تو اس کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے تھے۔ ایسے میں دونوں میں معاملہ کشاکشی کا جاری تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں، جو اس وقت کافر تھے اور ان کے سرداروں میں سے ایک بڑے سردار تھے، وہ شام کی طرف جا رہا ہے، اس میں بڑا مال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کمان سنبھال کر ایک سریہ، ایک جتھا لے کر ان کے پیچھے گئے، لیکن وہ بچ کر شام کی طرف نکل گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہی قافلہ تجارتی مال لے کر واپس لوٹا، اس میں بہت کچھ مال تھا، کہتے ہیں 267 کلو سونا 1000 اونٹ پر لدا ہوا تھا، اور کچھ اور بھی تجارتی سامان۔ یہ لے کر جب وہ لوٹنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی سعید بن زید اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو بھیجا کہ ان کی خبر لائی جائے۔ مقام حورہ تک وہ پہنچے، ان کے راستے پر آگے کی طرف تھا، مدینہ سے کافی آگے اس وقت، تو وہاں سے جب ابو سفیان کا قافلہ گزرا جو بہت مال و اسباب کا تھا، میں نے بتایا کہ 1000 اونٹ، 267 کلو سونا اور دوسرے سامان، صرف 40 آدمی اس کی حفاظت پر مامور تھے، قیادت ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ جب وہ قافلہ گزرا تو دونوں صحابی تیزی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے مدینہ، اور بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ آپ نے متعدد صحابہ کرام کو کہا چلو ہم قافلے کی طرف نکلتے ہیں۔ قافلے کے لیے اس کے تعاقب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جو صحابہ اکٹھا ہو سکے وہ آپ کے ساتھ ہو لیے۔ اس سے پہلے کئی اس قسم کی سرگرمیاں جاری تھی، کئی مہمات جا چکی تھیں، یعنی ٹکڑیاں، تو صحابہ کرام بہت سارے ایسا سمجھے کہ جیسے اس سے پہلے کی کچھ سرگرمیاں ہیں ان کا تعاقب کرتے ہوئے ویسا یہ معاملہ ہوگا۔ اس وقت کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں تھا کہ آگے چل کے ایک بڑی جنگ کا معاملہ درپیش ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہے۔ ابھی قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے جو جنگی صلاحیت کا حامل نہیں تھا، 40 افراد پر مشتمل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے اس قافلے کے لیے۔ ادھر آپ نکلے، ادھر ابو سفیان کو بھی اس بات کا خطرہ تھا، اسے خوب بو تھی، اس نے کچھ افراد کو خبریں حاصل کرنے اور اطلاعات فراہم کرنے کے لیے متعین کر رکھا تھا، بہت ذہین اور چالاک تھا۔ اسے اندازہ لگ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف قافلہ لینے کے لیے نکلے ہیں، قافلے کا تعاقب کرنے اور اسے روکنے کے لیے نکلے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فوراً ایک آدمی کو، زمزم نام کا شخص تھا، اس کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ تیزی سے مکہ جا کے اہل مکہ کو اس بات کی اطلاع دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تمہارے قافلے کو گھیرنا چاہتے ہیں۔ وہ تیزی سے گیا اور پہنچ کر مکہ میں، جیسے اس دور کا رواج تھا، اپنے اونٹ کا منہ چیرا، اپنا کپڑا پھاڑا اور تیزی سے چلانے لگا اور کہنے لگا کہ مکہ والوں، قافلہ قافلہ، محمد اور ان کے ساتھیوں نے تمہارے قافلے کی طرف کا تعاقب کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ مکہ میں ہلچل مچ گئی، سارے لوگ جوش اور جذبے غصے میں آ گئے۔ کیا محمد اور ان کے ساتھیوں نے اس قافلے کو بھی ابن حضرمی کا قافلہ سمجھا ہے، یہ ایک سریہ سمجھا ہے؟ یہ پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا، عبداللہ بن جہش کی قیادت میں ان کا ایک آدمی مارا گیا تھا اور ان کا مال لوٹا گیا تھا مسلمانوں کے ہاتھ۔ یہاں رک کے میں ایک بات کی وضاحت کروں کہ کچھ لوگ یہ جملہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کو لوٹنے کے لیے گئے تھے۔ یہ لفظ آپ کے لیے مناسب اور درست نہیں ہے۔ اور یہاں جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں قافلے کی طرف گئے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ مال و اسباب کے لیے جا رہے تھے، اگر اس پس منظر کو آپ سامنے رکھیں جو میں بیان کر رہا ہوں اور جو اس وقت کے حالات تھے، تو یہ الزام قطعی طور سے درست نہیں ہے اور نہ اسلام میں اس طرح کی کارروائی جائز ہے۔ حالات یہ تھے کہ اہل مکہ اور مدینہ کے لوگ حالت جنگ میں تھے اور مکہ والے مسلسل مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ ان کو جہاں موقع ملتا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اور کوئی شخص مسلمان ہوتا تو اس کا مال اسباب چھین لیتے۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کے گھروں پر قبضہ کر رکھا تھا جو ہجرت کر کے گئے تھے، ان کا گھر یہاں انہوں نے، ابو جہل نے عبداللہ بن جہش اور بعض صحابہ کے گھروں پر قبضہ کر لیا، تو ان کے مالوں کو چھینا تھا، گھروں کو ضبط کیا تھا اور مختلف موقعوں پر ان کو نقصان پہنچایا تھا۔ اب ایسے میں جنگی صورتحال تھی، ایسے میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قافلے کے مال پر قبضہ کرتے تو یہ ایک حق تھا کہ اپنا چھینا ہوا مال گویا ہم حاصل کر رہے ہیں۔ بہت ممکن تھا کہ یہ قافلے میں جو تجارتی سامان گیا تھا وہ مسلمانوں کا ہی چھینا ہوا پیسہ رہا ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ حالت جنگ میں یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ مقابل کی قوت کو، معاشی قوت کو اور اسباب کو پر ضرب لگائی جائے تاکہ سیاسی، اقتصادی اور جنگی اعتبار سے وہ کمزور ہو جائیں۔
چنانچہ اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ دونوں قوموں کے بیچ جنگی کی صورتحال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر نکلے تھے۔ اب جب اہل مکہ کو اس کی خبر ملی تو سارے مکہ میں ہلچل مچ گئی۔ شیخ صفی الرحمان کہتے ہیں کہ اس خبر کے سننے کے بعد مکہ میں جو ہڑبونگ مچی، دو ہی قسم کے لوگ تھے، یا تو وہ خود جنگ میں جانے کی تیاری کرنے لگے یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیجنے کی تیاری کرنے لگے۔ اگر میں نہیں جا سکتا تو میں پیسے دے کر، قیمت دے کر اپنی جگہ کسی کو اپنا نائب بنا کر بھیجوں۔ ابو لہب انہی لوگوں میں سے تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، تبت یدا ابی لہب وتب، جس نے اپنی جگہ ایک اپنے مقروض کو بھیجا۔ باقی تقریباً تمام بڑے بڑے سردار اس کے لیے تیار ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 1300 کا لشکر تیار کر لیا اہل مکہ نے، 1300 افراد کا، اور مکہ سے کوچ کرنے لگے۔ ابھی مکہ سے کوچ کرنا چاہتے تھے کہ انہیں خبر ملی، ان کو خیال آیا کہ بنو بکر ابن کنانہ، یہ ایک قبیلہ تھا، اس کے کچھ شعبے اور شاخیں تھیں، ان سے ان کی دشمنی چل رہی تھی۔ تو اہل مکہ نے یہ اٹھایا سوال کہ اگر ہم آگے بڑھ گئے اور پیچھے سے ان لوگوں نے، بنو بکر کے لوگوں نے حملہ کر دیا تو ہم تو دو آگ کے بیچ میں پھنس جائیں گے، تو کیا کیا جائے؟ اس سوچ بچار میں تھے، اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ممکن تھا کہ ان کا ارادہ ترک ہو جاتا۔ ایسے میں ابلیس لعین سراقہ بن مالک ابن جوشم مدلجی کی شکل میں ان کے سامنے آیا۔ یہ بنو بکر کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے سراقہ، ان کی شکل میں آیا اور کہا کہ میں بنو بکر کی طرف سے آیا ہوں اور تم کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا قبیلہ تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا، پیچھے سے کوئی حملہ نہیں کرے گا، بلکہ میں تو تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گا، اور چلو ہم ان مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھا۔ ادھر جب یہ آگے بڑھا، مکہ سے باہر نکل گیا، ادھر ابو سفیان بہت ہوشیاری سے خبریں اور اطلاعات فراہم کر رہے تھے۔ وہ بدر کے پاس بڑھ کر خود گئے، وہاں ایک شخص سے سوال کیا کہ تم نے یہاں، مجدی بن عمرو نام کا شخص تھا، اس سے پوچھا کہ یہاں تم نے کوئی سرگرمیاں دیکھی ہیں محمد اور مدینہ اور یثرب والوں کے بارے میں؟ کہا میں نے کوئی خاص چیز تو نہیں دیکھی، لیکن وہ فلاں ٹیلہ جہاں چشمہ ہے، اس ٹیلے کے پاس کل میں نے دیکھا تھا کہ دو لوگ آ کے اپنی سواریاں، اونٹ کھڑا کیا اور انہوں نے اپنے مشکیزوں میں پانی بھرا اور پھر چلے گئے۔ ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا اور وہاں زمین پر تلاش کیا تو اونٹ کی مینگنی، لید جس کو کہتے ہیں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں، اونٹ کی لید وہاں پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا، اس کو پھوڑا تو اندر گٹھلی تھا، کھجور کی گٹھلیاں۔ تو کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو یثرب کی ہی گٹھلیاں ہیں، مطلب یہ جو لوگ آئے تھے یثرب یعنی مدینہ کے ہیں، یا مدینہ کا پہلے نام یثرب تھا، یہ تو یثرب کی گٹھلیاں ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ دیکھنا تھا کہ ابو سفیان پیچھے آیا، اپنے قافلے کا راستہ تبدیل کر کے بدر کا حصہ بائیں جانب چھوڑ کر ایک پہاڑی خطے سے دوسرے راستے کی طرف، ساحل کی طرف مڑ گیا، اور پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے بچ نکلا۔ وہاں پہنچنے کے بعد ایک شخص کو اس نے متعین کیا اور کہا کہ جا کے مکہ والوں کو اس بات کی خبر کر دو کہ تمہارا قافلہ بچ گیا ہے، محفوظ نکل گیا ہے، تم چاہو تو رک سکتے ہو، واپس ہو سکتے ہو۔ ابو سفیان کا یہ پیغام مقام جحفہ پر ابو جہل کے لشکر کو ملا۔ 1300 کا یہ لشکر ابو جہل کی قیادت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ 1300 لوگ تھے۔ اونٹوں کی تعداد کتنی تھی صحیح طریقے سے معلوم نہیں، کئی سو گھوڑے تھے، 1000 زرہیں تھی، 100 سے زیادہ گھوڑے، 1000 زرہیں تھی، اور بہت کچھ سامان اور مال و اسباب کے ساتھ لدا ہوا تھا۔ یہاں جب ان کو خبر ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ چکا ہے، جس کو بچانے کے لیے ہم نکلے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ ابو جہل اکڑ گیا کہ نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم یہاں سے بدر پہنچیں گے، وہاں جشن منائیں گے، ہم اونٹوں کو ذبح کریں گے، کھائیں گے، لونڈیاں اور باندیاں ہمارے لیے رقص کریں گی، گانے گائیں گی، اور ہم اپنے قوت اور جوش کا مظاہرہ کریں گے۔ عربوں میں ہمارے اس اجتماع اور جشن کا چرچا ہوگا، اور لوگ ہمارے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اس سے علاقے میں ہماری دھاک بیٹھے گی، ہماری قوت کی دھاک بیٹھے گی۔ یہ جب اس نے کہا تو اس کے باوجود بنو زہرہ کے سردار حلیف اور سردار اخنس ابن شریق نام کے شخص تھے، جو بنو زہرہ ایک قبیلہ تھا، اس کے 300 افراد تھے جو اس میں شریک تھے۔ انہوں نے کہا، بنو اخنس بن شریق نے، کہ جب ہم قافلے کے لیے نکلے تھے اور قافلہ بچ نکلا ہے تو ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، ہم واپس ہوتے ہیں۔ وہ نہیں مانے،
اور اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر آ گئے. بنو زہرہ کا ایک فرد بھی اس میں شریک نہیں تھا. بعد میں وہ اپنے اس سردار کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتے تھے کہ بدر میں نہ لے جا کر تم نے ہمیں بچا لیا. چنانچہ ابو جہل آگے بڑھا. بنو زہرہ کے ساتھ ساتھ بنو ہاشم کے کچھ لوگوں کو زبردستی لے جایا گیا تھا, وہ بھی لوٹنا چاہتے تھے. ابو جہل نے جب سنا تو کہا کہ خبردار, اس قبیلے کے بنو ہاشم کا کوئی ایک فرد بھی واپس نہ جانے پائے جب تک ہم نہیں لوٹیں گے, یہ بھی نہیں لوٹیں گے. ان کو زور زبردستی کر کے آگے بڑھ گئے, نکل گئے. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت بصیص اور عدی رضی اللہ عنہ, دو صحابی جو بنو جوہینہ کے تھے, ان کو خبریں لانے کے لیے بھیج رکھا تھا, مقرر کر رکھا تھا. اب جیسی جیسی خبریں ملتی گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندیشہ ہو گیا کہ اب یہ قافلہ ہمارے ساتھ سے نکل گیا, اور صورت حال یہ بن رہی ہے کہ شاید جنگ کی اس نوبت آ جائے اور ایک بڑی مٹ بھیڑ ہوگی. جب آپ مقام زعفران پر پہنچے تو اب یہ خبریں بالکل پختہ ہو چکی کہ مکہ کا لشکر ہمارے ساتھ سامنے آ رہا ہے, اور جو ہے وہ جو قافلہ ہے وہ ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکل چکا ہے. اب مقابلہ کرنا بھی ضروری تھا, واپس ہوا نہیں جا سکتا تھا. اس کی کئی وجوہ تھیں. اگر بدر کے علاقے میں مکہ والے ابو جہل کے پروگرام کے مطابق آ کر جشن مناتے تو نتیجہ کیا نکلتا, واقعی علاقے میں ان کی دھاک بیٹھ جاتی اور مسلمانوں کی حیثیت انتہائی یعنی کمزور ہو جاتی. کوئی انہیں خاطر میں نہیں لاتا. ان کے جتنے جو لوگ جو قبیلے مسلمانوں کے دشمن تھے, مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے, ان پر کبھی بھی حملہ کر سکتے تھے اور دعوت کا کام رک جاتا. کوئی آدمی نیا مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت, جو کہ دنیا میں بے مثال ہے, آپ کی ذہانت سب سے ذہین شخص دنیا کے, یہ کہہ رہی تھی کہ اب اس لشکر کا مقابلہ کرنا ناگزیر ہے. اگر ہم نے نہیں کیا تو مسلمانوں کی دعوت اور مسلمان خود بے حیثیت ہو جائیں گے اور اہل مکہ ہم پر چڑھ دوڑیں گے. اور اس بات کی بھی گارنٹی نہیں تھی کہ بدر میں آ کر جشن منانے والے مکہ کا لشکر اور فوج وہاں سے آگے بڑھ کے مدینہ میں گھر میں گھس کر مسلمانوں پر حملہ نہ کرے. یہ ایک خطرہ موجود تھا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرے کو بھانپا اور مجلس شورا منعقد کی. لوگوں کو اپنے صحابہ کرام میں جو جرنیل اور بڑے قسم کے جانکار لوگ تھے مہاجر و انصار میں, ان سب کو اکٹھا کیا اور پھر کہا اشیروا علی ایھا الناس, یہ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اب ہمیں جنگ کرنا پڑے گی. ایسی صورت میں کچھ صحابہ کرام کو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی کہ ہم یہ کیسے, ہم تو قافلے کے لیے نکلے ہیں, جنگ کی تیاری سے, جنگ کے خیال سے نکلے ہی نہیں تھے. ہمارا معاملہ انتہائی پست ہے. چند تلواریں تھیں, پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے, 70 اونٹ تھے. اس اونٹ پر بھی چلنے کے لیے 3 آدمی مشترک تھے, ایک اونٹ پر 3 لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی اور مرثد ابن ابی مرثد غنوی, یہ 3 لوگ باری باری سوار ہوتے تھے ایک اونٹ پر. اگر وہ کہتے اللہ کے رسول آپ بیٹھے رہیے, ہم اپنی باری, آپ کو کہتے کہ نہیں, نہ میں تم سے کمزور ہوں, نہ اجر و ثواب کی خواہش مجھے کم ہے, لہٰذا اپنی اپنی باری پر سب بیٹھیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ بھی تھا. تو اونٹ بھی کم, ہتھیار بھی کم, گھوڑے بھی کم, اور جنگ کی تیاری سے نکلے بھی نہیں تھے. اب جب یہ خبر آتی ہے تو کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں فرمایا, اسی نقشے کو کھینچتے ہوئے, کما اخرج ربک من بیتک بالحق, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہارے گھر سے حق کے ساتھ نکالا. اب یہاں جیسا کہ اس سے پہلے مال غنیمت کے سلسلے میں صحابہ میں جو جھگڑا ہوا اس کا تذکرہ کیا, اور اس جھگڑے کی بنیاد پر اللہ نے مال غنیمت کو, انفال جو سورہ انفال نام ہے نا, نفل کی جمع ہے, زائد, یہ مال غنیمت کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اس امت کے لیے ایک زائد حلال چیز ہے, پچھلی امتوں میں یہ حرام تھا. اس لیے آخرت کے اجر و ثواب سے زائد یہ دنیا کا کبھی کبھی انسان کو, مسلمانوں کو مال غنیمت ملتا ہے, اس لیے اس کو نفل یا انفال کہا گیا. تو اس سلسلے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. اور جب بعد میں یہ معاملہ ہوا تو مسلمانوں کو سمجھ میں آیا کہ یہی ہمارے لیے بہتر تھا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ معاملہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے, اگرچہ کہ تم ناپسند کر رہے تھے. اللہ نے کہا کہ جس طریقے سے اللہ نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ نکالا, وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, حالانکہ مسلمانوں کی ایک جماعت, ایک گروہ, چھوٹا سا گروہ تھا جو اس کو ناپسند کر رہا تھا. کہہ رہے ہم تو قافلے کے لیے نکلے تھے, جنگ کیسے کرنا پڑے گی. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین, یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور رسول کا فیصلہ بھی یہ ہے کہ مقابلہ کیا جائے.
اس حق کے ظاہر ہو جانے کے باوجود آپ سے وہ جھگڑ رہے تھے، آپ سے بحث مباحثہ کر رہے تھے. کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، گویا کہ ان کی آنکھوں دیکھتے انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے، موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے. ہاں، یہ نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. لیکن اللہ نے آگے کہا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یہ صورتحال تو تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا. یہ قافلہ ہے، یہ مکہ والوں کا لشکر ہے، یہ دو گروہ تھے، ان میں سے دو میں سے ایک تمہارے ہاتھ آنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. انہا لکم، کہ وہ تمہیں ملے گا. وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، لیکن تم یہ چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح، جس کے پاس ہتھیار اور قوت نہیں ہے، وہ گروہ تمہارے ہاتھ آئے. اس میں تو مال و دولت اور اسباب ہیں. ہاں، تم چاہتے تھے کہ وہ تمہارے ہاتھ آئے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، لیکن اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے کلمات کے ذریعے، احکام کے ذریعے حق کو ثابت کر دے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کو کاٹ دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تھا. اور صحابہ اور دوسرے لوگ چاہتے تھے کہ ہم کو قافلہ مل جائے. اللہ کی مرضی یہ تھی کہ لشکر سے مٹ بھیڑ ہو اور ان کا صفایا ہو، کفار کی طاقت ٹوٹ جائے، ان کی شوکت ٹوٹ جائے، ان کی حیثیت ٹوٹ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا، اور اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کے سردار ہیں. صحابہ کرام کو سادات الاولیاء کہا جاتا ہے، اور وہ ہیں، یعنی جتنے دنیا میں اولیاء ہیں ان میں سب سے اونچا درجہ صحابہ کا ہے. اب اولیاء کرام جو چاہ رہے ہیں کہ قافلہ ملے، اللہ چاہ رہا ہے کہ لشکر سے ٹکراؤ ہو. ہوا کیا؟ جو اللہ نے چاہا. آج ہمارے یہاں کچھ لوگ، یہ دیکھیے یہ واقعات قرآن میں ہیں، ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہے، فلاں ولی بزرگ کی قبر پہ چلے جائیں تو وہ ہمیں دلا دیں گے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، ولی دلا دیں گے؟ کیا آپ نے اللہ کو ایسا سمجھا ہے کہ اس کے ارادے لوگوں کے دباؤ سے، محبت سے، یا کسی کے بیچ میں آنے سے بدل جاتے ہیں دنیا کے بادشاہوں کی طرح؟ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو آپ نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. وہ فعال لما یرید ہے، اس کے ارادے کے خلاف کوئی جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اولیاء صالحین انبیاء کوئی بھی اللہ کا فیصلہ بدل نہیں سکتا. یہ اس یہاں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. چنانچہ اللہ نے جو چاہا وہی ہوا. اب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو صورتحال بتا رہے ہیں اور مشورہ کر رہے ہیں. اشیروا علی ایھا الناس. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے، اچھی بات کہی، آپ نے انہیں دعا دی، وہ بیٹھ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اچھی بات کہی، ان کو بھی دعا دی، بیٹھ گئے. آپ نے پھر سے کہا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو. یہ مقام زعفران پہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں آپ. مکہ، مدینہ اور بدر کے بیچ کا ایک مقام ہے، وادی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی پوچھتے. اب حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسی رہنمائی کی ہے اور آپ کا جو فیصلہ ہے آپ اس کو کر گزریں اور اپنے فیصلے پر رواں دواں رہیں، آگے بڑھیے. ہم آپ سے وہ جواب نہیں دیں گے جو بنی اسرائیل نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے دیا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا رب جائیں، لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے اللہ کے رسول، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول اللہ اور آپ بڑھیں، لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. اگر آپ برق غیمات تک بھی جائیں گے تو لڑتے بھڑتے ہم آپ کے ساتھ وہاں بھی چلنے کے لیے تیار ہیں. بہت دور کا ایک شہر. حضرت مقداد بن اسود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، بیٹھ گئے. پھر آپ نے کہا اشیروا علی ایھا الناس، کہ لوگوں مجھ کو مشورہ دو. آپ کا مقصد یہ تھا کہ انصار کی طرف سے جواب آئے، کیونکہ یہ جو جتھا اور مسلمانوں کا جو گروہ پہنچا تھا اس میں بڑی تعداد انصار ہی کی تھی. مہاجرین 82، 83 یا 84 تھے ٹوٹل. ہاں، باقی سارے جو ہے وہ انصاری تھے، مدینہ کے لوگ تھے. اس میں اوس قبیلے کے 60 یا کچھ اس سے کم و بیش، اور خزرج کے 170. کل ملا کے 313، 315 یا بعض نے 319 کی تعداد بتائی، جس میں سے کچھ لوگوں کو بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-4 لوگوں کو مدینہ اور کچھ کاموں پر بھیجا. تو عموماً ہم کہتے ہیں کہ 313 مسلمان اس میں موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین، یہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، مقداد بن اسود، یہ تینوں مہاجرین میں سے تھے. آپ انصار کا جواب چاہتے تھے اس لیے کہ بیعت عقبہ میں، مدینہ میں جب ان لوگوں نے بیعت اور معاہدہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ مدینہ آئیے، ہم آپ کی اپنے بچوں بال بچوں سے بڑھ کر حفاظت کریں گے، تو اس وقت تو اس میں یہ بات تھی کہ مدینہ میں ہم آپ کی حفاظت کریں گے،
اور یہ جنگ مارکا مدینہ کے باہر پیش آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کہ ایگریمنٹ اور معاہدے کے اعتبار سے انصار مدینہ میں ہمارا دفاع کرنے کے پابند ہیں، اور معاملہ مدینہ کے باہر ہے تو ہم ان سے ان کی مرضی پوچھ لیں کہ آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں۔ جب چوتھی مرتبہ 3 لوگوں کے جواب کے بعد آپ نے یہی کہا تو انصار کے ایک سردار اور علم بردار جن کو جھنڈا بھی دیا گیا تھا، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ نے کہا ہاں، میں آپ کا جواب چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے تو آپ پر ایمان لایا، آپ کی تصدیق کی اور آپ کے ساتھ سمع و طاعت کا عہد و پیمان کر لیا ہے۔ اب ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کس سے دوستی اور کس سے دشمنی کرتے ہیں۔ آپ جس سے چاہیں جڑے ہم بھی جڑیں گے، جس سے چاہیں کٹے ہم بھی کٹیں گے، جس سے چاہتے ہیں مقابلہ کریں ہم بھی مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایک آدمی بھی، اگر آپ کہیں کہ فلاں سمندر میں کود جاؤ تو ایک آدمی بھی ہم میں پیچھے نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول کل اگر دشمن سے ہماری ٹکر ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، تو آپ ہمیں جنگ میں پامرد اور جواں مرد پائیں گے، بہادری کے انشاءاللہ ایسے جوہر ہم دکھائیں گے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ ایک روایت میں ان کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ دینے کا تو ہم نے وعدہ کیا ہے، آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، اب آپ کا جو فیصلہ ہے آپ کا اور اللہ کا وہ آپ اس کے کرنے میں پیش قدمی کیجئے، آگے بڑھیے، ہم میں سے کوئی ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ میں پورے انصار کی طرف سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول آپ جس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم تیار ہیں، جس سے دشمنی کریں گے ہم تیار ہیں، اور اللہ کے رسول ہمارا جو مال آپ کو چاہیے لے لیں، جو چاہیے چھوڑ دیں، اور اللہ کی قسم جو مال آپ لیں گے وہ ہمارے نزدیک زیادہ پسند ہوگا اس مال سے جو چھوڑ دیں گے۔ کیسے الفاظ ہیں فدائیت کے، کیا جذبات ہیں۔ یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا، وہاں کرنے کا مقام تھا، اس مقام پر کہہ رہے ہیں۔ اور پھر کہا کہ اگر آپ بر کے خیمات تک چلیں تو ہم چلنے کو تیار ہیں، آپ اگر کہیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم کودنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا، آپ پر نشاط آ گیا، اور آپ نے کہا کہ اللہ کے نام سے چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2 میں سے ایک گروہ کا وعدہ کیا ہے، انشاءاللہ تو ہم کو فتح نصیب ہوگی۔ اور پھر وہاں سے آگے بڑھے اور پھر چلتے چلتے بدر سے قریب پہنچ کر پڑاؤ ڈالا، وہاں سے جاسوسی کا انتظام کیا۔ ادھر اہل مکہ کا لشکر بھی پہنچ کر بدر کے ایک پہاڑی کے پیچھے اس نے پڑاؤ ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جاسوسی کا ارادہ فرمایا، اور آپ اپنے ساتھی ابوبکر صدیق کو لے کر بدر کے کچھ چشموں کے پاس گئے۔ ایک چشمے کے پاس وہاں ایک بوڑھا آدمی ملا، اس سے مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ مدینہ والے لشکر اور مکہ والوں لشکر کے بارے میں آپ کی کیا خبر ہے۔ کہا میں جو جانتا ہوں وہ بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم دونوں گروہوں میں سے کس سے تعلق رکھتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے آپ بتائیے تب میں بتاؤں گا۔ تو کہا اچھا اس کے بدلے میں یہ ہے۔ آپ نے کہا ہاں۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ مجھے بتانے والے نے جو بتایا ہے کہ فلاں فلاں دن مدینہ کا لشکر محمد اور اس کے ساتھی نکلے ہیں، اگر اس کی خبر صحیح ہے تو وہ آج اس مقام پر ہوں گے۔ اسی جگہ کا نام لیا جہاں مسلمان ٹھہرے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے عربوں کا اندازہ اور ان کا مشاہدہ کتنا زبردست تھا۔ ابو سفیان نے اونٹ کی مینگنی میں جو گٹھلی کا بیج تھا، کھجور کا بیج گٹھلی، اسے دیکھ کر کہہ دیا یہ یثرب کا ہے۔ یہ بوڑھا اندازے سے کہہ رہا ہے کہ اگر اس تاریخ کو نکلے تو یہاں پہنچیں گے، اور مجھے جس آدمی نے مکہ والوں کے بارے میں خبر دی اگر وہ صحیح ہے تو ابھی اس وقت وہ فلاں فلاں مقام پر ہوں گے، اس وادی کے پیچھے ہوں گے۔ تو اس وقت جو بات کہی تھی بوڑھے نے ویسا ہی معاملہ تھا کہ مکہ والوں کا پڑاؤ بھی وہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلنے لگے۔ کہا تم بتایا نہیں کہاں سے ہو، تم کہاں سے ہو؟ تو آپ نے کہا نحن من ماء، ہم پانی سے ہیں، اور یہ بول کر آپ چل رہے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کی ذہانت، چالاکی، حالات کی نزاکت میں جواب بھی دے دیا اور اس کو سمجھ میں بھی نہ آئے ایسا طریقہ اختیار کیا۔ تو وہ کہنے لگا بوڑھا بڑبڑاتا رہا کہ پانی سے، کون سے پانی سے؟ عراق کے پانی سے، یہ کون سے پانی سے؟ اس زمانے میں ایک یہ اصطلاح تھی عراق کا پانی، فلاں کا پانی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، اور پھر آپ نے دوبارہ مکی لشکر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام کا ایک گروہ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ میں بھیجا۔ وہ آگے بڑھ کر گئے، مکہ کے لشکر کے 2 سکے پانی پلانے والے
ایک چشمے سے پانی بھر رہے تھے. ان لوگوں نے ان کو گرفتار کیا, لے کر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز میں مشغول تھے. یہ ان کو مارنے لگے اور پوچھنے لگے کہ بتاؤ تم قافلے کے آدمی ہو یا لشکر کے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم لشکر میں پانی پلانے والے ہیں. تو انہوں نے مارنا شروع کیا. بعض صحابہ کرام نے کہ نہیں تم سچ بتاؤ. اور جب انہوں نے مار کھانے کے بعد یہ کہا کہ ہم جو ہے قافلے کے آدمی ہیں, ابو سفیان کے قافلے کے. ان کے دل میں ابھی بھی بعض صحابہ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ قافلہ ہمیں ہاتھ آ جائے تو اچھا رہے گا. تو وہ چاہتے تھے کہ یہ قافلے کی طرف نسبت کریں. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم قافلے والے ہیں تو مارنا روک دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور صحابہ کرام کو بطور عتاب کہا کہ جب وہ سچ بول رہے تھے تو تم ان کو مار رہے تھے, اور جب انہوں نے جھوٹ کہا تو تم نے مارنا چھوڑ دیا. اور پھر ان دونوں سے کے بارے میں کہا کہ یہ دونوں لشکر کے ہی آدمی ہیں. پھر ان دونوں سے پوچھا کہ بتاؤ لشکر اس وقت کہاں پر پڑاؤ ڈالا ہے؟ کہا اس پہاڑی کے پیچھے سامنے جو دور کی بدر کی وادی میں نظر آ رہی. کہا کتنے لوگ ہیں؟ کہا بہت لوگ ہیں. کہا تعداد کتنی ہے؟ کہا ہم تعداد نہیں جانتے. کہا اچھا یہ بتاؤ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں کہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ تو کہا ایک دن 9 اونٹ ذبح ہوتے ہیں اور ایک دن 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں. 9 معززین مکہ اس کام پر مامور تھے کہ کھانے پینے کا انتظام کیا جائے. تو انہوں نے بتایا کہ ایک دن 9 اونٹ ذبح ہوتے ہیں, ایک دن 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تب قوم کی تعداد 900 سے 1000 تک ہے. 900 اور 1000 کے بیچ میں ہے. اور یہ بات صحیح تھی. 1300 نکلے تھے, 300 واپس ہو گئے تھے, تقریباً 1000 تھے. مسلمانوں کی تعداد سے تقریباً 3 گنا زیادہ, تقریباً نہیں کھلے طور پر 3 گنا زیادہ تھے, 3 پٹ. پھر تعداد میں بھی 3 گنا زیادہ اور ہتھیار اور سامان میں بھی مسلمانوں سے بہت زیادہ. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جانے دیا. آپ نے ان سے یہ بھی سوال کیا کہ مکہ والے لشکر میں مکہ کے کون کون سے سردار اور اہم لوگ ہیں؟ تو انہوں نے نام لیا عتبہ, شیبہ, ابو الحکم بن حارث یعنی ہشام بن ہشام یعنی ابو جہل, ابو البختری, عقبہ بن ابی معیط, اور بہت سارے سرداروں کا نام لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب سن کے صحابہ کرام کی طرف رخ کیا اور کہا کہ یہ مکہ ہے جس نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے سامنے ڈال دیا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور آگے بڑھ کر رات کے وقت جو ہے بدر کے چشمے کے قریب پہنچے اور پڑاؤ ڈالنا چاہا. سیرت کی کتابوں میں ایک روایت ہے جسے محدثین میں سے بعض کلام کرتے ہیں کہ یہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی, کہ حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے. انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ یہاں پڑاؤ ڈال رہے ہیں یا آپ جنگی حکمت عملی اور تدبیر کے طور پر ایسا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا حکمت عملی کے طور پر. تو کہا کہ تب یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے کتنا اگر روایت کو صحیح مانا جائے تو صحابہ کا انداز کیسا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے, لیکن اگر غور و فکر کی بات ہے تو ہم ایک رائے دینا چاہتے ہیں, مشورہ دینا چاہتے ہیں. کہا بتاؤ. تو کہا کہ یہاں پڑاؤ ڈالنے کی بجائے جو ہمارے راستے کا آخری چشمہ ہے جو مشرکین سے قریب تر ہے ہم اس پر قبضہ کر لیں, پیچھے کے سارے پانی کے چشموں کو بند کر دیں اور قریب کا جو چشمہ ہے اس میں بھی ایک حوض بنا کر اپنی طرف پانی لیں. کفار مشرکین کا لشکر جو ہے پانی سے محروم رہے گا. کہا یہ بہت اچھی رائے ہے, اور آپ نے ایسا ہی کر کے وہاں پڑاؤ ڈالا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جو ہے دعائیں کرتے رہے, مسلمان دعائیں کرتے رہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں وہاں پہنچنے کے بعد, میدان بدر پہنچنے کے بعد صحابہ کرام کو بتاتے گئے کہ حاذا مصرع فلاں, حاذا مصرع فلاں, حاذا مصرع فلاں, یہاں کل یہ فلاں قتل کیا جائے گا, فلاں پچھاڑا جائے گا, فلاں مارا جائے گا. ایک دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بتا رہے ہیں کہ مکہ کے لشکر کے سرداروں میں سے کون کہاں مارا جائے گا, اور آپ نے جس کا جہاں بتایا نشاندہی کی وہیں اس کو مارا گیا. یہ سچے نبی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ جیسا کہتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا کرتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے اس کو تائید ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی جاتی ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب آپ کو حضرت سعد بن معاذ نے ایک رائے دی. مرگ کے جب جنگ صفے وغیرہ بنانے لگے, پڑاؤ ڈالنے کے لیے پوزیشن لینے لگے, تو حضرت سعد نے کہا کہ اللہ کے رسول بہتر ہوگا کہ ہم ایک مرکز قیادت بنا دیں, ایک ایسا مرکز جہاں سے جیسے احکامات صادر ہوتے ہیں نا, فوج کے لیے کسی کے لیے ہیڈ کوارٹر سے یا کسی مرکز سے احکامات آتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ آپ کے لیے ایک قیادت کا مرکز بنا دیں, ایک چھپر ہم تعمیر کر دیتے ہیں,
آپ اس میں رہیں اور ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اور اگر مسلمان کفار کا مقابلہ کریں گے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت دی اور فتح سے نوازا, تو یہ وہ چیز ہوگی جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں, جو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گی. اور اگر اللہ نہ کرے اگر کوئی دوسری شکل رہی, تو اللہ کے رسول آپ کم سے کم محفوظ رہیں گے, آپ کو حفاظت سے ہم مدینہ پہنچا دیں گے. اور مدینہ میں ہمارے بہت سارے ساتھی اور صحابہ کرام ایسے موجود ہیں جو آپ کی محبت میں ہم ان سے بڑھ کر نہیں ہیں. اللہ کی قسم, اگر انہیں پتا ہوتا کہ جنگ کا ایسا معاملہ پیش آنے والا ہے, تو اللہ کے رسول وہ آپ سے پیچھے نہیں رہتے. اگر ایسا کبھی ہوا اور آپ ان کے درمیان گئے, تو وہ آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کا دعوت میں آپ کا ساتھ دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور کہا کہ ہاں, جیسا سعد نے کہا ہے ویسے ایک چھپر بنایا جائے. چھپر بنا دیا گیا اور آپ اسی میں تشریف فرما ہوئے. حضرت سعد بن معاذ کو ان کی قیادت میں ایک دستہ متعین ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جائے اور آپ یہاں سے احکامات صادر کریں. اس رات, جب یہاں آخری رات تھی, 17 رمضان جمعہ کا دن, 2 ہجری کی رات, وہ بھی جمعہ کا دن ہی تھا جیسے آج ہے. چنانچہ یہ اس سے پہلے والا دن, جمعہ تو سنیچر شروع ہو گیا, ہاں, تو جمعہ کا دن 17 رمضان, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات بڑی موسلا دھار بارش برسائی. کفار و مشرکین کی طرف یہ موسلا دھار ہوئی اور مسلمانوں کی طرف پھوار کی شکل میں ہوئی. کفار و مشرکین کی طرف ان کے ایریے میں جو نشیبک کی طرف تھا, پانی بہہ کر اس طرح آیا کہ زمین میں کیچڑ جیسا بن گیا جس میں پیر رکھنا مشکل ہوتا تھا. اور مسلمانوں کی طرف ایسی بارش ہوئی کہ زمین سخت ہو گئی پانی کی وجہ سے, جس پہ پیر رکھنا آسان ہو گیا. اور اس پانی کے نزول کی وجہ سے صحابہ کرام جو کئی دنوں سے سفر میں تھے, پسینہ, عرب کی گرمی, اس میں کچھ لوگوں کو ناپاکی, تو ان کو نہانے دھونے پانی استعمال کرنے کا بھرپور موقع ملا. وہ نہا دھو کر بالکل فریش اور نشیط ہو گئے, سرگرم ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس نعمت کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ, سورہ انفال میں کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بطور امن چین کے تم پر اونگھ طاری کر رہا تھا. کل جنگ ہونے والی ہے, ہاں, اور رات میں صحابہ کرام کو نیند آ رہی ہے. غزوہ احد میں بھی ہوا, بیچ میں حضرت طلحہ وغیرہ کہتے ہیں بار بار ہمارا ہتھیار چھوٹ جاتا تھا, اتنی نیند آتی تھی. تو اگر جنگ کی حالت سے پہلے نیند آئے, ہاں, تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. ذکر کی مجلس میں, نماز اور عبادت میں نیند آئے, یہ شیطان کی طرف سے. بعض سلف اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت بتائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بطور چین اور امن سکون کے تم پر اونگھ طاری کر رہا تھا. یعنی جنگ کی رات میں صحابہ کرام کو اچھی نیند آئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پر. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اللہ تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسا رہا تھا. ہاں, کیوں برسا رہا تھا؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ, تاکہ اس سے تم کو پاک صاف کر دے وے. ہاں, وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ, نہا دھو کے آدمی نشیط ہو جاتا ہے اور تم سے شیطان کے وسوسے کو دور کر دے. شیطان کچھ صحابہ کے دل میں وسوسہ ڈال رہا تھا کہ تم ایسے پسینے میں شرابور اور اس حالت میں ہو, ہاں, کچھ ناپاک ہیں, وضو بھی نہیں کیا, اس حالت میں تم اللہ کے راستے میں کیسے لڑو گے اور کیسے تمہارا یہ معاملہ درست ہوگا. تو یہ وسوسے بھی دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کر. وَيُذْهِبْ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط بنا دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, اور تمہارے قدموں کو جما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی نعمتوں کا ذکر کیا جو مسلمانوں پر شب بدر نازل فرمائی. چنانچہ اب جب صبح ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھا کرنا شروع کرتے ہیں. صفوں کو آپ سیدھا کر رہے ہیں. ہاں, ایک صحابی اسود بن غزیہ, ہاں, سواد بن غزیہ, یہ لائن سے صف سے تھوڑا آگے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھوٹا سا تیر تھا. آپ نے اس تیر سے ان کے پیٹ پر دباؤ ڈالا اور کہا کہ اسود پیچھے, سواد پیچھے ہو جاؤ. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف دی, اس کا بدلہ دیجیے, قصاص دیجیے. آپ نے اپنا کپڑا اٹھا دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے بدلہ لے لو. انہوں نے حضرت سواد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور آپ کے پیٹ کو جو ہے بوسہ دینے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں کل ہم بچیں گے یا نہیں بچیں گے, لہٰذا ہم بچتے ہیں یا نہیں بچتے ہیں, لہٰذا میں نے چاہا کہ میرا آخری معاملہ یہ ہو کہ میرا جسم آپ کے جسم سے مس کر جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی, صف بندی کی, اور پھر جنگی اعتبار سے کچھ اہم ہدایات فرمائی کہ دیکھو جب
دشمن دور رہے تو اپنے تیر نہیں چلانا، تیر کو ضائع نہیں کرنا، جب وہ جتھے کی شکل میں قریب آ جائیں تب تیر چلانا، اور جب تم پر چھا جائیں تب تلوار چلانا، اور جب تک تم کو حکم نہ دیا جائے تب تک جوابی حملہ نہیں کرنا، پہلے تم صرف دفاع کرنا۔ یہ بڑی زبردست حکمت عملی تھی، باریک باتیں۔ ہاں، ادھر اللہ کے رسول صفیں درست کر رہے ہیں، ادھر مکہ کی طرف بھی تیاری ہو رہی ہے۔ وہاں بھی کئی معاملات ہوئے۔ ان لوگوں نے وہب ابن عمیر جمحی کر کے ایک شخص تھا، عمیر بن وہب جمحی، اس کو بھیجا کہ جاؤ اندازہ لگاؤ کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ سورہ انفال میں آگے بیان کیا گیا کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا لشکر پہلے کم دکھایا، اور جب جنگ شروع ہو گئی تو بڑھا کر دکھایا۔ کم پہلے اس لیے دکھایا کہ جنگ سے بھاگے نہیں، اور بعد میں جب لڑائی شروع ہو گئی زیادہ اس لیے دکھایا کہ ان کے دلوں میں خوف اور دہشت بیٹھ جائے۔ ہاں، وہ ہے عمیر بن وہب جمحی گیا اور لمبا چکر لگایا پورے مسلمانوں کے لشکر کا، گھوڑے پہ سوار ہو کر، اور واپس آیا، اور اس نے کہا کہ میرے اندازے کے مطابق 300 سے کچھ زیادہ یا کم ہوں گے، لگ بھگ 300 ہیں، 313 تھے۔ لیکن اس نے کہا کہ ابھی رک جاؤ، ایک مرتبہ میں اور دیکھ لوں کہ کہیں کوئی چھپی ہوئی کمک اور ان کی مدد کے لیے کوئی اور دستہ تو نہیں ہے۔ پھر وہ دور تک سفر کر کے واپس لوٹا، اور اس نے کہا کہ مکہ والوں، ان کے ساتھ کوئی اور کمک اور مدد والا گروہ تو نہیں ہے، یہ اتنے ہی لوگ ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو یثرب کے جو اونٹ ہے یہ اپنے اوپر بلائیں لادے ہوئے ہیں، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ان میں کا کوئی ایک آدمی بھی اس وقت تک قتل نہیں ہوگا جب تک تم میں سے کسی کو قتل نہ کر دے۔ اس لیے اس بارے میں اچھی طرح غور و فکر کر لو، کیونکہ اگر ہمارے لوگ یہ سردار اور بڑے بڑے لوگ قتل کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد جینے کا کیا فائدہ۔ اچھی طرح غور کر لو۔ ادھر حکیم بن حزام جو بعد میں بہت اچھے مسلمان بنے تھے، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت کافروں میں بدر کے لشکر میں آئے تھے، اور بعد میں قسم کھا کھا کے کہتے تھے، ہاں، وہ جو حوض تھا نا مسلمانوں نے قبضہ کیا تھا، اس سے جس نے پانی پینے کی کوشش کی سب مارے گئے سوائے حکیم بن حزام کے، حرام کے۔ اور وہ کہتے تھے، قسم کھاتے تھے تو کہتے تھے کہ اس اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے بدر کے دن مجھے بچا لیا۔ تو حکیم بن حزام عتبہ کے پاس گئے، بہت بڑے سردار تھے مکہ کے، کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ ایک ایسا تاریخی کام کر گزریں جس سے آپ کا نام لیا جائے اور اہل مکہ میں آپ ہمیشہ اچھے مانے جائیں۔ کہا وہ کیا حکیم بتاؤ؟ کہا کہ دیکھیے، اگر ہم مقابلہ کرتے ہیں تو ہمارے ہی لوگ ہیں، اور اس مقابلے کا کوئی فائدہ نہیں نظر آتا، لہٰذا آپ اگر کہیں تو انہیں واپس لے لیں۔ ابن حضرمی کی دیت، وہ آپ کے حلیف ہیں، اس کا بھائی عامر، آپ اس کا ذمہ لے لیجئے، جو قتل ہوا تھا کہ میں اس کا پیسہ، اس کا نقصان میں بھروں گا، اور جو ہے لشکر کو واپس لے لیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری رائے ٹھیک ہے، میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں، لیکن مجھے اس حنظلیہ کے پوت یعنی ابو جہل سے خطرہ ہے، تم جا کے میرا اس کو پیغام پہنچاؤ اور یہ بات کہو۔ ادھر عتبہ نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں، محمد اور ان کے ساتھیوں کو سے لڑ کر تم کوئی کارنامہ انجام نہیں دو گے، اگر تم نے انہیں مار بھی لیا تو تمہیں جو چہرے نظر آئیں گے تمہارے بھائی بھتیجے رشتہ دار ہی نظر آئیں گے، لہٰذا میری رائے ہے کہ اس جنگ سے پیچھے چل پڑو۔ اگر ان کا دنیا کے دوسری قوم کے لوگوں نے ان کا خاتمہ کر دیا تو تم کو راحت مل جائے گی، اور اگر محمد کو غلبہ حاصل ہوا تو کم سے کم یہ تو رہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں یہ رائے رکھیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ برا کام نہیں کیا، لہذا واپس چلے چلو۔ لیکن جب ابو جہل کے پاس حکیم بن حزام نے جا کر یہ رائے پیش کی تو وہ بفر گیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ عتبہ کا سینہ سوج گیا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ اس کا بیٹا بھی محمد کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو حذیفہ پرانے مسلمان تھے جو عتبہ کے بیٹے تھے، کہا ان کے ساتھ ہے اس لیے اس کا سینہ سوج گیا ہے۔ یہ ان مدینہ والے لوگوں کو عتبہ جو ہے اونٹ خور سمجھتا ہے، ہم انہیں سبق سکھا کر چھوڑیں گے۔ اور پھر اس کے فوراً بعد وہ ابن علا کے بھائی کے پاس پہنچا ابو جہل، اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا حلیف عتبہ جو ہے یہ واپس لے جانا چاہتا ہے، تم اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے شور مچاؤ۔ اس نے اپنا پیچھے کا حصہ کپڑا ہٹا کر کھولا اور چیخنے چلانے لگا، واہ عمرہ واہ عمرہ واہ عمرہ، اور لوگوں میں اس سے جوش بڑھ گیا کہ ہم تو مقابلہ کریں گے۔ اور اس کے بعد سارے لوگ تیار ہو گئے، ساری کوششیں بیکار ہو گئی۔ اب دونوں صفیں، دونوں گروہ جو ہیں آمنے سامنے آ گئے۔ ابھی لشکر آمنے سامنے کھڑے ہیں کہ ایک شخص اسود کیا ہے، عمرو بن عبد الاسد ایسا کچھ نام ہے، وہ بڑا اڑیل اور ضدی تھا۔ اس نے کہا کہ جو مسلمانوں کا حوض ہے میں جا کر اس سے پانی پیوں گا یا اپنی جان دے دوں گا یا اس حوض کو توڑ دوں گا۔ اور یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا،
اس حوض کے قریب پہنچا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کے پیر پر ایک وار کیا. اس کے پیر کی جو ایک نیچے کی پنڈلی کا حصہ کٹ کر اڑ گیا اور اس کا رخ کفار مکہ قریش مکہ کی طرف تھا، جس سے خون کا فوارہ نکل پڑا، اور پھر بھی وہ گھسٹ کر حوض کی طرف بڑھتا رہا. حضرت امیر حمزہ نے اس کو قتل کر دیا کہ وہ حوض میں ہی ڈھیر ہو گیا. یہ منظر دیکھ کر مکہ والوں کو اور زیادہ تیش آیا، اور ان میں کے 3 لوگ عتبہ، شیبہ، ربیعہ، 2 بھائی تھے اور ایک ان کا باپ، ایک ہی خاندان کے 3 لوگ آگے آئے. جو عرب کا ایک طریقہ تھا، جنگ سے پہلے مبارزت للکار ہوتی تھی، اور انہوں نے للکارا کہ ہمارے سامنے مد مقابل کو بھیجو. انصار کے 3 لوگ عبداللہ بن رواحہ، معاذ اور ایک دوسرے صحابی، تینوں سامنے آئے. پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ کہا ہم مدینہ کے فلاں فلاں قبیلے کے ہیں. تو کہا تم اچھے لوگ ہو، اچھے مد مقابل ہو، لیکن ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں، ہمارے سامنے ہمارے لوگوں کو بھیجا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کم یا عبیدۃ بن الحارث، کم یا علی، کم یا حمزہ. حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث جو اللہ کے رسول کے رشتہ دار، ان تینوں سے کہا کہ تم اٹھو. یہ تینوں مقابلے میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے بھیجا. اب ان میں سے شیبہ سے حضرت علی کا ولید سے حضرت علی کا مقابلہ ہوا، شیبہ سے حمزہ کا، اور ربیعہ سے حضرت عبیدہ کا. حضرت علی نے اور حضرت امیر حمزہ نے ایک وار میں اپنے مقابل کو جو ہے ڈھیر کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ بن حارث اور ان کے مقابل کے درمیان حملے کا تبادلہ ہوا. ان کو بھی چوٹ لگی، ان کا پیر زخمی ہو گیا، لیکن اس دوران میں حضرت علی اور حضرت حمزہ نے آ کر ان کے مقابلے میں عتبہ کو بھی جو ہے ڈھیر کر دیا، اور حضرت عبیدہ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر مسلمانوں کی طرف لے گئے. بعد میں 4-5 دن کے بعد وہ ان کا پیر کٹ گیا تھا، نس کٹ گئی تھی، آواز بند ہو گئی تھی. 4-5 دن کے بعد ان کی شہادت ہو گئی مدینہ کی طرف لوٹتے ہوئے. چنانچہ یہ جنگ کا پہلا آغاز تھا. مکہ والوں نے جب دیکھا کہ ہمارے ایک آدمی پہلے مرا ہی تھا اور 3 بڑے سردار یکبارگی قتل کر دیے گئے، ایک بھی اس میں بچ نہیں پایا، تینوں مسلمانوں نے تینوں ہمارے آدمیوں کو قتل کر دیا. یہ دیکھنا تھا کہ ان کو وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکے اور حملہ کر دیا. اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدایات بھی سب بندی کر کے آپ اپنے چھپر میں واپس آ چکے تھے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے. مسلمانوں میں اور کافروں میں مقابلہ شروع ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق مسلمان دفاع کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپر میں دعا کر رہے ہیں. آپ نے دعا کرنے کے الفاظ جو بیان کیے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کر. اللہم انشدک عہدک ووعدک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے وعدے اور تیرے عہد کا سوال کرتا ہوں. اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر یہ گروہ آج ہلاک ہو گیا تو زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی. اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت نہ ہو تو یہ شکست کھا جائے. اے اللہ ہمیں اپنا وعدہ پورا کر. یہ دعائیں کرتے کرتے جو ہے آپ کی چادر گر گئی، چادر مبارک. قرآن نے مسلمان بھی اللہ سے فریاد کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے سورہ انفال میں فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے پروردگار سے استغاثہ کر رہے تھے، فریاد طلب کر رہے تھے، تو تمہارے پروردگار نے تمہاری فریاد کو قبول کیا، دعا کو قبول کیا، اور کہا انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ میں 1000 فرشتوں سے جو لگاتار یکے بعد دیگرے آنے والے ہیں تمہاری مدد کروں گا. ہاں میں اللہ نے کہا وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ نے یہ صرف تمہاری خوشخبری کے لیے، تمہاری خوشی کے لیے یہ مقرر کیا. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دلوں کو قرار اور اطمینان ہو. لیکن وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے. وہ فرشتوں کے بغیر بھی مدد کر سکتا تھا اور کر سکتا ہے، لیکن تمہاری تسلی کے لیے یہ کام کیا اللہ نے کہ فرشتوں سے مدد کی. ان اللہ عزیز حکیم، وہ غالب حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جب استغاثہ کر رہے تھے. یہاں کئی سبق ہیں ہمارے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار وعدہ پورا کر، فتح دے، یہ گروہ اگر ہلاک ہو گیا تو زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی. کئی پہلو تھے، گھڑی مجھے روک رہی ہے کہ تفصیل میں جاؤں. اختصار کے ساتھ سب سے پہلی چیز غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، سب سے اونچے درجے کے آدمی ہیں. یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں. مطلب اختیارات اللہ کے ہاتھ میں جو ہیں وہ رسول کے ہاتھ میں نہیں ہیں. آج
اگر دنیا کے مشرکین قبر پرست جو بزرگوں اولیاء صالحین سے اپنی مرادیں مانگنے کی باتیں کرتے ہیں، اس پر جھگڑا کرتے ہیں، اور اگر نہ رد کیا جائے تو کہتے ہیں کہ بزرگوں کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، بتائیں وہ قرآن کی اس آیت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ استغاثہ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی طاقت و قوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تو آپ اس طرح دعا کرتے؟ یہ دعا کرنا توحید کی دلیل ہے، نمبر 1۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کب کر رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعا نہیں کی کہ خانقاہ میں یا مسجد میں بیٹھ کر دعا کرے اور اللہ ہمارا کام پورا کر دے گا۔ مشرکین کفار ہم پر الغار کر رہے ہیں، ہم جو کر سکتے ہیں وہ نہ کریں، بس صرف دعا کرتے رہیں۔ ہاں، اگر مسلمانوں کی کوئی ایسی حالت اور کیفیت ہو جائے کہ دعا کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو تب وہی کیا جائے گا۔ ہمیں جو کر سکتے ہیں وہ کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے پاس چلے گئے، فرعون کا لشکر پیچھے سے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اضرب بعصاک البحر، ہاں سمندر پر آپ اپنی لاٹھی ماریے۔ سمندر پر لاٹھی مارنے کی حضرت موسیٰ کو ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسے ہی راستہ بنا دیتا، لیکن حضرت موسیٰ سے کہا یہ کرو۔ تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے۔ نبی نے بھی عملاً یہ تعلیم دی کہ پہلے لشکر تیار کیا، مشورہ کیا، سب بندی کی، جنگی لباس پہنے، آپ میدان میں گئے، سارا معاملہ اپنا کر لیا، اس کے بعد اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ایسے ہی اگر ہم دنیا کے کسی بھی معاملے میں، دشمنوں کا مقابلہ ہو یا زندگی کا کوئی اور میدان، اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب ہوں تو ہم کو معنوی اور روحانی اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے اللہ سے دعا کی شکل میں، اور ظاہری اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے تدبیر کی شکل میں۔ ہم کو محنت کوشش کرنی ہے، صرف دعا پر اکتفا نہیں کرنا ہے، کوشش بھی کرنی ہے، صرف کوشش نہیں کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے۔ دونوں چیزیں ہوگی تو مسلمان کو کامیابی ملتی ہے۔ آج اس میں سے جو لوگ بیٹھے بیٹھے کامیابی مانگتے ہیں اللہ سے، ایک چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ آپ میدان میں جانے کے بعد اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اپنی کوشش کرنے کے بعد۔ تیسری چیز جو اس مضمون میں بیان کی گئی اللہ کے رسول کی دعا میں ہے کہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو جائے تو زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اس پر میں کافی تفصیلی گفتگو کرتا ہوں۔ عبدالحلیم اویس اور دوسرے عرب علماء نے بڑا زبردست مضمون بیان کیا اس کو، کہ میں پہلے بھی جب پڑھتا تھا، بچپن میں جب یہ واقعہ پڑھتا تھا، یہ دعا پڑھتا تھا، تو دل میں ایک سوال اٹھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہی کہ اگر بدر کے مسلمان شکست سے دوچار ہو جاتے غزوہ بدر میں تو زمین میں اللہ کی عبادت نہیں ہوتی۔ دوسرے لوگ بھی تو تھے، حضرت سعد بن معاذ نے کہا تھا پیچھے کچھ صحابہ کرام ہیں، تو آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو اس کی توجیہ جو میں نے تھوڑی سی کچھ تفصیلات میں ذکر کی انتہائی اختصار کے ساتھ، کہ آپ وہ پس منظر سامنے لائیے، مسلمان کس پوزیشن میں تھے، کیسے نازک حالات میں تھے۔ مدینہ میں کمزوری کا شکار، مدینہ کے اندر مخالفین منافقین کی شکل میں کچھ مشرکین بھی ہیں، اطراف میں یہود کے 3 بڑے بڑے قبیلے جو بہت طاقتور تھے، اور اس کے اطراف میں مدینہ کے ارد گرد میں جو بہت سارے قبائل تھے قزاقین کے لوٹ مار کرنے والے، سب مسلمانوں کے خلاف خار کھائے بیٹھے تھے۔ ایسے میں اگر کفار مکہ مسلمانوں پر فتح پا جاتے تو ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، ان کو خاطر میں نہ لاتے، مسلمانوں کی کوئی شوکت، کوئی قوت، کوئی وقار نہیں رہتا، کوئی عزت نہیں رہتی، جو چاہتا ان پر حملہ کرتا۔ اور ایسی صورتحال جب ہو جاتی تو کوئی نیا آدمی اسلام قبول کرنے کی جرات ہی نہیں کرتا کہ اگر میں مسلمان ہوا تو مارا کاٹا جاؤں گا، لوٹا جاؤں گا، میری کوئی عزت اور وقار نہیں رہے گا۔ اس تناظر میں آپ غور کیجئے، میں نے بہت اختصار سے بیان کیا۔ اگر مسلمان غزوہ بدر میں شکست کھا جاتے تو آج ہم اور آپ مسلمان نہیں رہتے، اسلام زندہ ہی نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان درست ہوتا کہ تیری عبادت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے، آپ کی چادر جو ہے گر گئی، پیچھے سے ابوبکر صدیق نے آ کے آپ کو اڑایا، صفیں درست کر کے ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ اندر گئے تھے، اڑایا اور کہا کہ اللہ کے رسول بس کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے بہت الہ و زاری سے مانگا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ پھر یہ بات کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھپکی آئی، آپ کو آنکھ سی اونگ سی لگی، اور پھر آپ اٹھے اور آپ انتہائی خوشی سے ہوئے۔ ابوبکر صدیق سے کہا کہ خوش ہو جاؤ، دیکھو میدان جنگ میں یہ حضرت جبرائیل گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، وہ گھوڑے پر سوار ہو کے سیدنا جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی، فرشتوں کے ذریعے سے اپنی مدد بھیجی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے آپ زرہ پہنے ہوئے تھے، اپنے چھپر سے باہر نکلے، مسلمانوں کی طرف آئے، ان کے لشکر کی طرف، اور پھر ابھی مسلمان لڑ رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں،
دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بذات خود تشریف لائے ہیں، زرہ پہنے ہوئے ہیں، اور پھر آپ لوگوں میں صحابہ میں کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ دشمنوں کا جتھا شکست سے دوچار ہوگا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ یہ سننا تھا کہ صحابہ کا جوش اور بڑھ گیا، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لائے، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں، پھر آپ نے زمین سے ایک مٹھی ریت اٹھائی، ہاں، اور کفار کی طرف کر کے کہا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، یہ کہہ کے کفار کی طرف پھینکا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریت اور مٹی پھینکی، اس کا کوئی نہ کوئی ذرہ، جتنے مشرکین تھے 1000، ہر ایک کے آنکھ کان ناک نتھنے میں ضرور گیا، جس سے ان کو تکلیف ہوئی، ان کو تکلیف ہوئی اس سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گرد و غبار کو اللہ نے مشرکین کے ناک کان آنکھ تک پہنچایا۔ چنانچہ اللہ نے سورہ انفال میں کہا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جب آپ نے راک پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی، اللہ نے پہنچایا اس کو مشرکین اور کفار کے چہروں اور آنکھوں تک، نتنوں تک، جس سے ان کو اذیت اور تکلیف ہوئی، جنگ کرنے میں دقت اور پریشانی ہوئی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا شاہد الوجوہ، اور اس کے بعد آپ صف میں آئے۔ اب صحابہ کرام سے آپ نے کہا، ابھی تک وہ دفاع کر رہے تھے اور کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں حملہ نہیں کرنا، جوابی کارروائی نہیں کرنا۔ اب آپ نے صحابہ کرام کو کہا شدو، چڑھ دوڑو، چڑھ دوڑو، اور آپ ان کو جذبہ اور جوش دلانے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جو شخص آگے بڑھ کر، پیچھے نہ ہٹ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیک جذبہ رکھتے ہوئے اگر آگے بڑھتا ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے، ہاں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جنتوں میں جگہ دے گا اور وہ اللہ کے ہاں تقرب پائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ بڑھو اس جنت کی طرف جس کی کشادگی آسمانوں اور زمین کے جیسی وسیع ہے، کشادہ ہے۔ یہ سنا جب حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو انہوں نے کہا بخ بخ، ہاں، خوب، کیا خوب، کیا خوب۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے یہ کیوں کہا، کیا خوب کیا خوب؟ کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں، ہاں، اللہ کی قسم میں صرف یہ جاننا، یہ توقع رکھتا ہوں کہ اگر میں بھی شہید ہو گیا، قتل کر دیا گیا، تو کیا میں بھی اس جنت میں جاؤں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہی جنت والوں میں سے۔ یہ سننے کے بعد انہوں نے اپنے توشے سے کچھ کھجوریں نکالی، ایک آدھ کھجور کھائی، لیکن پھر اس کے بعد کھجوروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ اتنی کھجوریں اگر میں کھاتا رہ گیا تو بڑی لمبی زندگی ہو جائے گی۔ کھجوروں کو پھینکا اور دشمن پر ٹوٹ پڑے، لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں جان قربان کر دی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی زبان سے اب سن لیا تھا کہ تم بھی شہید ہو اور تم جنت میں جاؤ گے، اب جنت میں جانے میں دیری کیوں؟ جنت کو وہ لوگ ہماری طرح نہیں مانتے تھے، سن لیا بس یوں ہی اس کو نظر انداز کر دیا۔ وہ اس کی حقیقت پر ایمان رکھتے تھے جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، اور وہ ملنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، ہماری طرح نہیں، کیا دنیا بھی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں اور جنت بھی۔ بہرحال انہوں نے اپنی جان دے دی۔ پھر ایک صحابی حضرت عوف ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کس ادا کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور مسکراتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور مسکراتا ہے؟ کہا وہ اس طرح کہ کوئی بندہ بے لباس ہو کر اللہ کے لیے دشمنوں میں اپنا ہاتھ ڈبو دے۔ بے لباس سے مطلب بغیر جنگی ہتھیار پہنے۔ چنانچہ حضرت عوف نے اپنی زرہ اتار دی، تلوار سونتی اور دشمن میں گھس گئے اور شہادت حاصل کی۔ مقصد یہی تھا کہ اللہ کی خوشی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس ادا سے خوش ہو جائے، یہ مقصود تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہاں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگے بڑھنے کی تلقین فرمائی، اور اس درمیان میں جیسا کہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ تم مسلمانوں کی مدد کرو اور کفار کو کے حوصلے توڑو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں کہا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرف یہ وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، لہذا مسلمانوں کی ہمت بڑھاؤ، ان کو ثابت قدم بناؤ۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دل میں رعب اور دہشت ڈال دوں گا۔ فاضربوا فوق الاعناق، لہذا تم گردنوں کے اوپر مارو، گردن پر یا گردن کے اوپر یعنی کھوپڑی پر۔ واضربوا منہم کل بنان، اور ان کے ہر پور پر مارو، انگلیوں کے پور اور ہاتھوں کی انگلیوں کے پور اور پیروں کی انگلیوں کے پور،
ہاتھوں کی انگلیوں کے پور کٹ جائیں تو تیر اور تلوار نہیں چلا سکتا، اور پیروں کی انگلیوں کے پور کٹ جائیں تو آدمی جنگ کا پیترا نہیں لے سکتا، دوڑ بھاگ نہیں سکتا، جنگ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے کتنی باریک باریک باتیں بتائی، جنگ کے یہ ہنر بتائے کہ ان کے پور پر وار کرو، ان کی گردن پر وار کرو۔ ذالکا، یہ کیوں؟ ذالکا بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی مول لے لی ہے، مخالفت کی ہے۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ بڑے سخت عذاب والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو گویا تلقین فرمائی کہ مسلمانوں کی اس طرح مدد کرو، اور میں کافروں کے دل میں جو ہے وہ رعب اور دہشت ڈالنے والا ہوں۔ روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرشتوں نے جنگ میں عملی حصہ لیا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہے تھے کہ اچانک ان کو گھوڑے چلنے کی ایک آواز آئی اپنے اوپر سے، اور اس مشرک کو لگی اور وہ زمین پر چیخ گر پڑا، اور انہوں نے ایک آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے اقبل حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھو۔ جب وہ اس گرے ہوئے مشرک کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کا گال، چہرہ، منہ پھٹا پڑا ہے، اور جیسے کسی نے بہت شدت کا کوڑا مارا ہے، اور سب کا سب پورا کا پورا ہرے رنگ کا ہو گیا ہے، اس کا چہرہ ہرے رنگ کا ہو گیا ہے۔ یہ شکل دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہوا، تو آپ نے کہا کہ تم نے صحیح کہا، اللہ نے تیسرے آسمان کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ یہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا جس نے اسے کوڑا مارا۔ اسی طریقے سے ابو داؤد مازنی وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک صحابی ایک مشرک کو دوڑا رہے تھے، ابھی وہ تلوار کھینچے تھے کہ ان کی تلوار پہنچنے سے پہلے ہی اس کی گردن کٹی اور وہ گر گیا۔ بعد میں انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا تو کہا یہ آسمانی مدد تھی، فرشتے نے اسے مارا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا ایک صحابی انصاری نے، انہوں نے آ کے کہا کہ میں نے گرفتار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے، عباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو اندر سے مسلمان تھے اور ظاہر میں مشرکین کے بیچ رہ رہے تھے، زبردستی لائے گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے جو ہے گرفتار نہیں کیا، بلکہ ایک ایسا شخص جس کے سر پر بال نہیں تھے لیکن وہ بہت خوبصورت تھا، چتکبرے گھوڑے پر سوار تھا اور ابھی وہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس نے مجھے گرفتار کیا۔ صحابی نے کہا میں نے کیا نہیں، کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ خاموش رہو، ان کو ایک آسمان کے ایک بزرگ فرشتے کے ذریعے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کو ایک فرشتے نے گرفتار کیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے باقاعدہ جنگ میں عملاً حصہ لیا۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو صرف تسلی، جو آیت ہم نے پڑھی تھی نا کہ تسلی کے لیے نازل کیا گیا، انہوں نے حصہ نہیں لیا، تو ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وہاں مقصود یہ ہے کہ تسلی کے لیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ تمہارے دل کو ٹھنڈک قرار حاصل ہو، ورنہ اس کے بغیر بھی اللہ تمہاری مدد کر سکتا تھا۔ بہرحال انہوں نے حصہ لیا۔ اب یہ جنگ کا شعلہ بھڑکا ہے، فرشتے نازل ہو چکے۔ جب فرشتے نازل ہونے لگے تو کفار کی طرف سے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ابلیس بھی سراقہ کی شکل میں آیا ہوا تھا۔ جب فرشتوں کا نزول اور ان کی حرکت کو دیکھا ابلیس نے، تو وہ حارث ابن ہشام جو ابو جہل کا بھائی تھا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر چل رہا تھا، ہاتھ چھڑایا اور جانے لگا۔ اس نے روکنے کی کوشش کی تو ابلیس نے اس کے سینے پہ مارا اور بھاگنے لگا۔ مشرکین نے کہا کہ ارے سراقہ، تم نے تو یہ وعدہ کیا تھا، سب لوگ اسے سراقہ ہی سمجھ رہے تھے، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس نے کہا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جملہ نقل کیا ہے کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کیا، وقال، اور کہا، لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، آج تم کو ہی فتح ملنی ہے، کہ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا ساتھی ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْجَمْعَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، لیکن جب دونوں گروہ ایک دوسرے کے روبرو آئے، سامنے آئے، تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ کر بھاگا۔ وقال، اور کہا، انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ مشرکین کو جواب میں کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا۔ یہ ابلیس بھی کہہ رہا ہے، لیکن علماء نے کہا تفسیر میں کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، یہ جو کہا اس وقت اس بات سے ڈرا کہ فرشتے جو آ رہے ہیں، اگر میں یہاں ٹکا تو میری بھی خیر نہیں ہوگی، اس لیے بھاگا، ورنہ حقیقت میں جو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے وہ ڈر ہوتا تو وہ ابلیس بنتا ہی کیوں، وہ راندہ درگاہ ہوتا ہی کیوں۔
یہ ہماری طرح ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن یہ صحیح نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، لیکن کہتا یہ ہے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اس کا ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ابلیس کا یہ طریقہ اور وتیرہ ہے کہ وہ ہمیں ساتھ لے کر گناہ کے راستے پہ چلتا تو ہے. آدم علیہ السلام کو کہا جنت میں یہ درخت کھا لو جو اللہ نے منع کیا، تم کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے. جو درخت جنت سے نکالنے کی وجہ تھا اس کو ہمیشہ رہنے کی وجہ بتایا. اور یہاں دیکھیے، یہاں بھی میں تمہارے ساتھ ہوں کہہ کے آیا اور اس کے بعد ساتھ چھوڑ کر بھاگ گیا اور جا کے سمندر میں کود گیا. یہ ابلیس کا معاملہ ہوا. اب یہ راس الکفر جو سردار قریش تھا، بڑا زور جوش میں تھا. جب ابتدائی سرداروں کو مارا گیا اور کچھ مشرکین مر گئے تو ابو جہل نے اپنے لوگوں کو جوش دلاتے ہوئے کہا کہ دیکھو ان لوگوں نے عتبہ شیبہ ربیہ ان لوگوں نے جلد بازی کی، ہاں تم گھبراؤ نہیں، حملہ کرو اور ان کو مسلمانوں کو جو ہے ایسے مت قتل کرنا، زندہ پکڑنا تاکہ ہم ان کو سبق سکھا سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیا کہ یہ مکہ والا جو گروہ ہے یہ لوگوں کو دکھاتے ہوئے، اتراتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول سے خار کھاتے ہوئے انتقام کے جذبے میں سرشار ہو کر نکلا تھا کہ مسلمانوں نے ہمارے قبیلے کی طرف، ہمارے قافلے کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرأت کیسے کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں اور کچھ کہتے ہیں کہ مکہ سے نکلنے کے وقت ابو جہل نے اللہ سے دعا کی تھی. اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تیری نگاہ میں جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے، جو تیرا نافرمان ہے، آج تو اسے راؤنڈ ڈال، پیس دے. اس کی نظر میں مسلمان رشتوں کو کاٹنے والے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جو قبول کرتا تھا مکہ میں، جیسے بیٹا ہے تو ماں باپ سے الگ ہو گیا تو یہ کہتے تھے کہ دیکھو رشتے کاٹ دیا. تو ابو جہل نے یہ دعا کی تھی کہ جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس کی مدد فرما، اور جو رشتہ کاٹنے والا اور تیرا نافرمان ہے ان کو تو رون کے رکھ دے. قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا جنگ کی فتح کے بعد مکہ والوں سے، مشرکین سے خطاب کر کے کہا سورہ انفال میں کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم اللہ فقد جاءکم الفتح. اگر تم اللہ سے فیصلہ مانگ رہے تھے، فتح مانگ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دے دی. تمہارے سامنے نتیجہ موجود ہے کہ اللہ کس کی مدد کر رہا ہے؟ مسلمانوں کی. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اب اگر تم اس سے باز آ جاؤ، مسلمانوں پر حملہ کرنے، اسلام کے خلاف کوشش اور سازش کرنے سے رک جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ. اور اگر تم پھر سے یہی حرکت کرو گے تو ہم پھر مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور تم کو سزا اور مزہ چکھائیں گے. ہاں وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا. اور تمہاری جماعت کچھ تمہارے کام نہیں آئے گی. وَلَوْ كَثُرَتْ. چاہے جتنی زیادہ ہو. بدر میں دیکھ چکے ہو کہ مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی، پھر بھی تم کو تمہاری یہ جمعیت کام نہیں آئی. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. ایمان والے ہم بن جائیں، اللہ ہمارے ساتھ ہوگا. پھر کتنا بڑا بھی لشکر آئے، کتنے ساتھ میں ہجومی تشدد ہو، بلڈوزر لے کر آئیں یا کوئی اور سازش کریں، ہاں وہ کامیاب نہیں ہوں گے بشرطے کہ ہم مومن ہوں. ہمارے ساتھ اللہ ہو جائے تو کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ سبق ہے بدر میں. اور اس ایمان کو تازہ اور مضبوط کرنے کا سب سے بہترین موسم یہی رمضان المبارک اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں ہیں. ابو جہل کا تذکرہ چل رہا تھا. ہاں میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، کافی وقت زیادہ ہو گیا ہے. ہاں مختصر کر کے نتیجے پر پہنچتے ہیں انشاءاللہ کہ ابو جہل جو ہے لوگوں کو یہ تلقین کر رہا تھا، لیکن بہت جلد اس کا گھمنڈ ٹوٹنے والا تھا اور ٹوٹ چکا کہ مسلمانوں نے جب جوابی حملہ کیا تو مشرکین کی صفوں کو اکھاڑ دیا. ان میں افراتفری پھیل گئی، بکھراؤ پیدا ہونے لگا. بہت سارے مشرکین جو ہے حواس باختہ ہو کر بھاگنے لگے. ایک تو فرشتوں کا حملہ، دل میں اللہ کی طرف سے دہشت اور رعب کا بٹھا دیا جانا، مسلمانوں کی جانسپاری، انتہائی بہادری. مسلمانوں نے ایسے غضب کے مظاہرے کیے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. بدری صحابہ کا مرتبہ ایسے ہی بلند نہیں ہے. اس جنگ میں حضرت عمر فاروق نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کو شہید کو قتل کیا، حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کا مقابلہ کیا، حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے سگے بھائی کے بارے میں جنگ کے بعد یہ کہا وہ ایک انصاری صحابی سے کہ اس کو اچھی طرح پکڑنا، اس کی ماں مالدار ہے، اچھا فدیہ ملے گا. اس کے بھائی نے کہا کہ کیا میرے بارے میں تمہارا بھائی ہوں اور میرے بارے میں تمہاری یہ وصیت ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ نہیں، اس وقت تم نہیں، یہ انصاری میرا بھائی ہے. ہم فجر کی نماز میں جو ابھی بحث چل رہی ہے ہماری اصول ثلاثہ کے تحت، مسلمان اور غیر مسلم سے ولا اور رشتہ جوڑنے اور کاٹنے کی بنیاد یہ عقیدہ ہے، دین ہے. تو یہ انصاری میرا بھائی ہے اس لیے کہ میرے دین والا ہے، اور تو کافر ہے اس لیے میرے ماں باپ سے ضرور پیدا ہوا لیکن میرا بھائی تو نہیں ہے. یہ ایسے جو ہے ہم کو نمونے ملتے ہیں اس غزوہ بدر میں
کتنی زبردست قربانیاں تھی، غور کیجئے، وہ بھی انسان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو جہل کا تذکرہ کر رہا تھا کہ ابو جہل اسی جوش اور گھمنڈ میں تھا۔ ہاں، بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بدر میں مصروف کار تھا، جنگ کے سلسلے میں میری توجہ تھی کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے قریب میں دو نوعمر نوجوان ہیں، ایک معاذ بن عمرو بن جموح اور ایک معاذ بن افرا، اور دوسری روایت میں ان کا نام ہے معوذ بن افرا، معاذ اور معوذ۔ کہا یہ دو لڑکے میرے قریب میں تھے، میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے چھپ کر میرے کان کے پاس آ کر معاذ بن جموح، عمرو بن جموح نے پوچھا کہ چچا ابو جہل کون ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا کہ بھتیجے تم ابو جہل کو جان کر کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ چچا جان، میں نے سنا ہے کہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے اور آپ کو تکلیفیں دیتا رہا۔ اللہ کی قسم، اگر میرا اور اس کا سامنا ہو جائے تو ہم دونوں میں سے جس کی موت لکھی ہوئی ہے وہ ضرور مرے گا، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ اسے ختم کر دوں۔ کہا ابھی وہ مجھ سے یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ دوسرے نے بھی مجھ سے اشارہ کیا، کان قریب بلایا اور وہی بات کہی جو انہوں نے کہی تھی۔ کہا میں ان سے بات ہی کر رہا تھا کہ اچانک ابو جہل مجھے مشرکین کے غول میں نظر آیا، اور میں نے کہا کہ یہ دیکھو تم دونوں کا شکار۔ اور یکلخ اس روایت میں یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ یہ دونوں اس کی طرف لپک پڑے اور جا کر اس کا کام تمام کر دیا۔ اس شارٹ میں ہے۔ بعض دوسری روایتوں میں ابن اسحاق رضی اللہ وغیرہ نے نقل کیا کہ ابو جہل، کچھ لوگوں کا بیان ہے کہ اس طریقے سے مشرکین کے جمگٹے میں تھا جیسے کوئی انتہائی گھنا جھاڑیاں ہوتی ہیں اس کے بیچ میں، تو وہ نیزوں اور تیروں کے بیچ میں تھا، اور مشرکین یہ کہتے تھے کہ ابو الحکم یعنی ابو جہل کے پاس کوئی شخص آ نہ پائے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ عمرو بن جموح کہتے ہیں کہ میں طاق میں لگا رہا، جیسے ہی موقع ملا میں نے صفوں کے بیچ گھس کر ابو جہل کے پیر پر وار کیا، اور ان کے پیر پر وار کرنے کے بعد اس کی پنڈلی کٹ کر ہوا میں اڑی۔ اس کی مثال اور تشبیہ میں اس طرح بیان کر سکتا ہوں، بس یوں ہی سمجھو کہ جیسے کوئی کھجور کی گٹلی کو موصل پر رکھ کر مارا جائے اور وہ چھٹک کر اڑ جائے، ایسے ہی اس کی ٹانگ اڑ گئی، وہ گھوڑے سے گر پڑا، اور پھر ابھی وہ گرا ہی تھا کہ پیچھے سے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ آئے اور انہوں نے میرے ہاتھ پر وار کیا، بائیں ہاتھ پر، اور میرا بایاں ہاتھ لٹک گیا، جلد پر صرف لٹکا رہا، اور کافی دیر تک میں اسی طرح مقابلہ کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد جب وہ ہاتھ مجھے تکلیف دینے لگا تو میں نے زمین پر رکھ کے پیر میں دبا کے اسے پوری طاقت سے کھینچ لیا اور اپنا ہاتھ الگ کر لیا، اور پھر ایسے ہی جنگ۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے زمانے تک وہ زندہ رہے۔ حضرت معاذ بن عمرو بن جموح ایک ہاتھ نکال دیا اور لڑتے رہے۔ ہاں، پھر ابھی ابو جہل گرا تھا کہ معوذ بن افرا اس کے پاس جا کر حملہ آور ہو گئے، اور انہوں نے ایک دوسرا وار کر دیا جس سے ابو جہل جو ہے پوری طریقے سے ٹھنڈا ہو گیا، لیکن سانسیں چل رہی تھی۔ اور پھر اسی تیزی سے دونوں صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے جو ہے کفر کے سردار ابو جہل کو مار دیا۔ کہا اچھا؟ دونوں نے کہا میں نے مارا۔ کہا تم لوگوں نے اپنی تلواریں پوچھ لی؟ کہا نہیں۔ کہا بتاؤ؟ دیکھا تو دونوں پر خون لگا تھا۔ کہا تم دونوں نے مارا ہے۔ پھر اس کے بعد جب جنگ کا خاتمہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو ابو جہل کی خبر لا کر مجھے بتائے۔ کئی صحابی ڈھونڈنے نکلے، مشرکین کی لاشوں کے بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی لاش ملی، لاش نہیں بلکہ سانسیں چل رہی تھی۔ تو حضرت ابن مسعود نے ان کو دیکھا اور کہا کہ او اللہ کے دشمن، کیا تجھ کو تیرے کیے کا مزہ مل گیا؟ ہاں، اور آج تو دیکھ رہا ہے کہ کس کو قوت ملی؟ تو ابو جہل نے کہا کہ کس کو فتح ملی؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو فتح ملی، ہاں، اور تو مارا گیا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ارے یہ بتاؤ کہ جس آدمی کو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تم نے مارا ہے، کیا اس سے بھی اونچا کوئی آدمی تم کو ملا ہے مارنے کے لیے؟ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے 2 کسانوں نے مارا۔ ابو جہل مرتے مرتے بھی دکھ کس بات کا کر رہا ہے کہ 2 کسانوں نے مارا۔ یہ اس کے بعد ابو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیر اس کے سینے پہ رکھا۔ تو ابو جہل نے کہا او بکریوں کے چرانے والے، ہاں تو نے بہت اونچی چیز پر پیر رکھ دیا ہے۔ ہاں،
اس کو یہ گھمنڈ تھا اس وقت بھی، مرتے مرتے بھی دیکھیے تکبر اور گھمنڈ کتنا گہرا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود مکہ میں بکریاں چراتے تھے، اسی کا حوالہ دیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈانٹتے ہوئے اس کی گردن کاٹ دی اور سر کاٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھا اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ ابو جہل کا سر آپ نے دیکھا، اور 3 بار کہا واقعی چلو مجھے اس کی لاش بتاؤ. وہاں پہنچے اور دیکھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. ہاں، اس طرح کے کلمات جو کہے کہ اللہ کے لیے تمام تعریف ہے جس نے اپنے بندے کی مدد کی، اکیلے پورے لشکر کو جو ہے شکست سے دوچار کر دیا اور اسلام کو غلبہ عطا کیا. اللہ کے رسول نے یہ کلمات کہنے کے بعد کہا کہ یہ ابو جہل جس کی لاش تم بتا رہے ہو یہ اس امت کا فرعون تھا، یہ اس امت کا فرعون تھا. یہ چند واقعات اور چند جھلکیاں میں بتا سکا، اور بہت وقت باقی ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، ورنہ ہمارے سامنے اس جنگ میں دونوں کے مقتولین کی تعداد، پھر کئی لوگ جو ہیں 70 کے قریب جو ہے وہ کفار جو ہے قیدی بنائے گئے. ان قیدیوں میں کچھ بڑے بڑے سردار تھے، واپس لوٹتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 2 کو، نضر بن حارث اور ایک شخص کو جو ہے قتل کیا. ابو البختری کا ایک واقعہ ہے، اسے میں پیش نہیں کر سکا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے متعلق صحابہ سے مشورہ کیا. ابو بکر صدیق نے ان کو معاف کر دینے، فدیہ لے کے چھوڑنے کی بات کہی کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہی ہیں، فدیہ لینے کے بعد ہمارے کام آئیں گے، ہم ان کے خلاف اور مسلمانوں کو قوت دینے میں کام لیں گے. ابو عمر فاروق سے رائے لی تو عمر فاروق نے کہا کہ میری وہ رائے نہیں ہے جو ابو بکر صدیق کی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں آدمی کو میرے حوالے کرو جو میرا رشتہ دار ہے، عقیل کو علی کے حوالے کرو جو ان کا بھائی ہے، فلاں کو اس کے حوالے کرو جو اس کا بھائی ہے، اور ان کو جو ہے اپنے اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں. اللہ کے رسول یہ پہلا معرکہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ہماری مٹبھیڑ کرائی ہے اور مشرکین پر ہم کو قابو دیا ہے. اگر ہم کو چاہیے کہ ہم اچھی طریقے سے ان کا صفایا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی رائے کو قبول کیا. انہیں کہا کہ تمہاری مثال حضرت عیسیٰ کی طرح ہے، ان کی مثال حضرت موسیٰ اور نوح کی طرح ہے. ان کی رائے کو قبول کیا. لیکن دوسرے دن حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ آپ اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں. تو اللہ کے حضرت عمر نے کہا کہ کیوں رو رہے ہیں آپ لوگ؟ حضرت عمر کے جملے سنیے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے رونے کی وجہ بتائے، اگر رونا آیا تو میں بھی اس وجہ سے، مجھے رونا آیا تو میں بھی روؤں گا، اور نہیں آیا تو آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے رونے کی صورت بناؤں گا. اتباع کا کیسا جذبہ تھا کہ رونا نہیں آیا تو چونکہ آپ رو رہے ہیں، صدیق اکبر رو رہے ہیں، اس لیے میں رونے کی شکل بناؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے قیدیوں کے سلسلے میں جو فدیہ لینے کا فیصلہ کیا اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ منظور نہیں ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اور پھر بتایا کہ یہ جو درخت تم دیکھ رہے ہو عمر فاروق، اللہ کا عذاب اس سے بھی قریب آ چکا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وہ آیت لولا کیا ہے، لولا سبق الکتاب، اگر پہلے سے اللہ کی کتاب سبقت نہ کر دیتی، لمسکم فیما افضتم عذاب علیم، تو جو تم نے کیا ہے اس کے بدلے میں تم کو دردناک عذاب پکڑ لیتا. اس سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا حضرت عمر کے فیصلے کی تائید کی اور کہا کہ اگر پہلے سے یہ سبقت نہ کیا ہوتا، یعنی جو لوح محفوظ میں یا اس امت میں جو ہے مال غنیمت حلال ہے، فدیہ لے کر چھوڑنا جائز ہے، تو تم پر عذاب آ چکا تھا. اس سے پہلے کی آیت سے ملا کر آپ سورہ انفال میں مطالعہ کیجئے، کتنی بڑی اور شدید وعید ہے. حضرت عباس کا واقعہ بھی ہوا، اور پھر دوسرے قیدیوں کا اس میں جو جنگی مجرم کی حیثیت رکھتے تھے، جیسے نضر بن حارث کا میں نے ذکر کیا، ان کو راستے میں قتل کیا گیا، کچھ کو فدیہ لے کے چھوڑا گیا. جن کو فدیہ دینے کی طاقت نہیں تھی بعد میں ان سے کہا گیا کہ مدینہ کے بچوں کو ایک آدمی 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے، اس میں بھی کئی ایک درس ہے، تو اس کے بدلے میں ان کو چھوڑا گیا. 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح پانے کے بعد غزوہ بدر میں یہ 3 دن تک وہاں قیام کیا. 3 دن تک قیام کرنے کا یہ عرب کا دستور تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی تو فاتح 3 دن تک میدان میں ٹھہرتا تھا، یہ اس کے فاتح ہونے کی ایک علامت ہوتی تھی. چنانچہ 3 دن تک آپ ٹھہرے، اور آنے والے دن جب نکلنا تھا تو آپ قلیب بدر میں کفار مکہ کے جو سرداران قتل کیے گئے تھے ان کو
بدر کے ایک کنویں میں جس کو قلیب بدر کہا جاتا تھا، ان کی لاشوں کو اس میں ڈالا گیا، اور پھر آپ نے وہاں لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر کنویں کے پاس پہنچ کر کہا، ان کو خطاب کیا کہ اے سرداران قریش، کیا ہم سے جو ہمارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا ہم نے تو اسے سچ پایا، کیا تم سے جو وعدہ کیا تھا تم نے اسے سچ پا لیا؟ حضرت عمر ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ آپ کی بات کہاں سن سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اچھی طرح جانتے تھے کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس وقت تم سے زیادہ وہ میری بات سن رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں سنا رہا ہے۔ ہاں، تو یہ مخصوص معاملہ ہے، عمومی بات نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں، اور مردے سنتے ہیں تو کفار و مشرکین، ہاں وہ سب سرداران قریش تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس وقت تو تم سے زیادہ، مجھ سے زیادہ تمہاری بات سن رہے ہیں، میری بات تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ گویا یہ اللہ کی طرف سے بطور عتاب و عذاب تھا کہ ان کو آپ نے خطاب کیا۔ اس کے بعد آپ واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ اس درمیان میں واقعات ہوئے، کئی جگہ پہ مشورہ کیا۔ یہاں کئی مقامات پر آپ نے اس واقعے میں سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں۔ خباب ابن منذر نے مشورہ دیا، حضرت سعد نے چھپر بنانے کا مشورہ دیا، قیدیوں کے بارے میں آپ مشورہ کر رہے ہیں ابوبکر صدیق، عمر فاروق سے۔ ہاں، تو اس سے معلوم ہوا اگر اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کرتے تو صحابہ اس کی مخالفت کرتے کیا؟ نہیں کرتے۔ اس کے باوجود آپ مشورہ کر رہے ہیں، گویا ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ چھوڑ رہے ہیں کہ اجتماعی امور میں ہمیں مشوروں کے ذریعے سے کام کرنا چاہیے۔ ہاں، اور مشورہ کرنے میں برکت ہوتی ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مشورہ کئی قسم کا ہے، کسی کا قبول کیا جائے، کسی کا رد، تو کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ عمر فاروق اور ابوبکر صدیق کا دو مشورہ آیا، ایک قبول کیا آپ نے، دوسرا ناراض نہیں ہوا۔ تو یہ کشادگی اور یہ بات اجتماعی امور میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر فتح پانے کے بعد مکہ میں لوگوں نے یہ اڑا دیا تھا، مدینہ میں وہ منافقین نے یہ اڑایا کہ مسلمان شکست کھا گئے۔ اللہ کے رسول نے فتح کی خبر دو صحابہ کے ذریعے سے بھیجی تھی۔ وہ اللہ کے رسول کے اونٹ پر حضرت زید بن حارثہ پہنچے تو ایک منافق نے کہا، دیکھ کر دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی ہے قصوہ، اس پر سوار ہو کے زید آ رہے ہیں، اس کا مطلب محمد قتل کر دیے گئے۔ لیکن جب آپ آئے، صحابہ نے آپ کو گھیر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ نے فتح کی خوشخبری سنائی، جس سے سن کر مکہ میں مسلمان بہت خوشی سے جھوم اٹھے، مرد اور خواتین سب بڑے خوش ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کا استقبال کیا۔ کچھ لوگ مبارکباد دیتے دیتے بدر تک پہنچے، راستوں میں استقبال کیا۔ آپ یہاں اندازہ لگائیں کہ یہ بدر کا موقع تھا، یہ رمضان المبارک تھا، 17 رمضان کو ہوا تھا، اسی سال رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی آزمائش سے گزرے تھے۔ یہ پوری سورہ انفال اس سلسلے میں ہمارے لیے جو ہے دروس کا پیش کرتی ہے۔ اس سلسلے میں صرف قرآن کی ایک آیت پڑھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ اگر کسی دشمن سے، اور بھی کچھ پہلو تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تبصرہ کرتے ہوئے اپنے احسانات بتائے کہ خواب میں تم کو ان کی تعداد کم کر کے بتائی، ہاں کچھ مشرکوں کو زیادہ دکھائی، اور اگر زیادہ دکھا دی تو تم ملتے نہیں، بغیر پہلے سے کوئی بات طے کیے ہوئے اللہ نے تم کو مٹ بھیڑ کرا دیا۔ اگر تم پہلے سے وعدہ میعاد طے کرتے تو تمہارا اختلاف ہو جاتا اور یہ مٹ بھیڑ ہوتی ہی نہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ تمہاری مٹ بھیڑ ہونی ہے۔ یہ مضامین سورہ انفال میں آگے بیان کیے گئے ہیں۔ میں صرف ایک آیت پیش کر رہا ہوں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو کامیاب ہونے کے لیے چند نسخے بتائیں کہ یہ ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، اس کے بغیر مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتے دشمن کے مقابلے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب دشمنوں، مخالف گروہ اور فوج سے تمہارا مقابلہ ہو، سامنا ہو، فاثبتوا تو تم جم جاؤ، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ تو پہلے ثابت قدمی، دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو پیٹھ نہیں دکھانا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دشمن سے مقابلہ ہو نہ ہو ایسی دعا کرو، لیکن اگر مقابلہ ہو جائے تو پھر پیٹ نہ پھیرو۔ 7 ہلاک کرنے والے کبیرہ گناہ میں شامل ہے، اور اس میں بھی 2-3 مقامات پر یہ بیان کیا گیا ہے۔ کچھ شکلوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے کہ پیترا لینے کے لیے، یا کوئی مسلمان لڑتے لڑتے مسلمانوں کے گروہ سے الگ ہو گیا ہو، اب اپنے گروہ میں آنے کے لیے اگر پیچھے ہٹ رہا ہے تو یہ جائز ہے۔ باقی پیٹ پھیر کر بھاگنا، پیٹ دکھا کر بزدلی دکھانا، یہ ناجائز ہے۔ تو پہلے سب سے پہلے مقابلے میں ثابت قدم رہنا ہے۔ ہم اور آپ ثابت قدم رہیں گے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ فاثبتوا تو ثابت قدم رہو۔ ہم فسادات میں، ابھی ایک تحریر میں نے پڑھی تھی کسی پرانے عالم کی، وہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں مسلمان فسادات میں بھاگے وہاں زیادہ مارے گئے، نقصان سے دوچار ہوئے، اور جہاں مقابلہ کیا وہاں کم نقصان ہوا یا پھر کہیں فتح کی شکل بنی۔ یہ پہلی بات کہ ثابت قدم رہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ صرف جنگ کی بات نہیں ہے، ہر میدان کی بات ہے، اور اللہ کا خوب ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔
غزوہ احد میں بھی، بدر میں بھی مسلمان احد احد کا نعرہ لگا رہے تھے، اللہ کا ذکر کرنا۔ بعض علماء مفسرین نے کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ بدر کے موقع پر کہہ رہا ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا، یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کو اللہ ذکر کتنا پسند ہے۔ علامہ ابن قیم نے ذکر کے 100 کے قریب، 100 سے زیادہ فائدے بتائے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ تو ذکر کا کیا فائدہ ہے؟ اگر تمہاری تعداد کم ہے مسلمانوں کی تو ذکر سے اللہ کی مدد ملے گی، ذکر سے اللہ ہماری طرف توجہ کرے گا، اور اگر ہماری تعداد زیادہ ہے، قوت زیادہ ہے، تو ذکر سے ہمارے اندر تکبر اور گھمنڈ نہیں رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ذکر کرتے ہوئے یہ عقیدہ تازہ ہوتا رہے گا۔ کبھی تعداد اور ہتھیار زیادہ ہوتے تو گھمنڈ میں پڑ جاتا ہے آدمی، تو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو گھمنڈ کا علاج ہوتا ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ پہلی چیز ثابت قدمی۔ دوسری چیز اللہ کا ذکر خوب کرنا۔ تیسری چیز جو اللہ نے وہ آتی ہے اللہ و رسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ عام حالات میں بھی یہ فرض ہے، جنگ کے حالات تو اور نازک ہوتے ہیں، اس میں اور زیادہ اللہ اور رسول کی بات ماننی ہے کہ اگر اللہ ناراض ہوا تو اس کی مدد ہٹ جائے گی۔ غزوہ احد میں ایک غلطی کی تھی صحابہ نے، کتنا بڑا نقصان ہوا تھا۔ آج ہم کتنی غلطیاں کر رہے ہیں، کتنی سنتوں کی مخالفتیں کر رہے ہیں۔ اس اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو زندگی کے ہر موڑ پر اختیار کریں۔ ابھی رمضان گزر رہا ہے، آخری عشرے میں داخل ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں کمر کس کے عبادت و ریاضت کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ مانگنی چاہیے۔ ولا تنازعوا، یہ تیسری چیز کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ یہ مسلمانوں کے اندر ڈسپلن، قوت اور آپسی میل جول تعاون کی ساری بنیادیں ہیں۔ ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑو نہیں، فتفشلوا، ورنہ تم بزدل اور کمزور پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا اکھڑنے کے کئی معنی بیان کیے کہ تمہاری حکومت چھین جائے گی، تمہاری طاقت چلی جائے گی، تمہارا روب، دبدبہ اور وقار ختم ہو جائے گا، دشمن تمہیں خاطر میں نہیں لائے گا۔ یہ سب ہوا اکھڑنے کی شکل ہے، اور آج مسلمانوں کی ہوا اکھڑی ہوئی ہے۔ غزوہ بدر کے آئینے میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو مطالعہ کیجیے اور اپنا جائزہ لیجیے کہ تمہاری روح ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو تیسری چیز اختلاف نہیں کرنا ہے، چوتھی چیز اور آخری چیز بتائی وَاصْبِرُوا، اور صبر کرتے رہو، ڈٹے رہو، صبر کرتے رہو۔ اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف آتی ہے تو شکوہ شکایت اور ایک دوسرے کی دشمنی مت مول لے لو، صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ میں نے غزوہ بدر کے تناظر میں کچھ باتیں عرض کی جو رمضان کی مناسبت سے بعض حضرات نے کہا تھا، مجھے تھوڑا سا یہ خیال ہو رہا تھا کہ لیلۃ القدر کی طاق رات میں بات وہ ہونی چاہیے جو ہمارے لیے تذکیر کا کام کرے، عمل کی طرف رغبت دلائے، لیکن میں سمجھتا ہوں غزوہ بدر سے بھی اگر ہم اس کی روح کو اس سلسلے میں اللہ کی ہدایات اور تعلیمات پر نگاہ ڈال کر غور کرتے ہیں تو ہمارے اندر جذبہ عمل بیدار ہوگا۔ صحابہ کرام جو جن کی بنیاد پر قربانیوں کی وجہ سے اسلام دنیا میں پھیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مرتبہ دیا کہ غزوہ بدر میں شریک صحابہ کا جو مقام ہے بعض ان کے علاوہ صحابہ کو وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ یہ فضیلت اور یہ اہمیت کیوں حاصل ہے، ہم اس پر غور کریں کہ اس وقت جو ہے قربانی کا ایک معنی تھا، جب قربانی کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت قربانی دینا زیادہ معنی رکھتا ہے، جب خرچ کرنے کا مقام ہو تو اس وقت 1 روپیہ لاکھ سے زیادہ کی اہمیت رکھتا ہے، اور مقام نہیں ہے تو لاکھ روپیہ 1 روپیے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایسے ہی ہر چیز، ہر نیکی اپنے اپنے موقع سے اس کو انجام دینا چاہیے، اس کی اہمیت سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک اور اس کا آخری عشرہ ہماری عبادت، ریاضت، توبہ، استغفار، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اپنے گناہوں کی توبہ جب میں کہہ رہا ہوں تو 1-2 جملے میں یہ بھی عرض کروں کہ توبہ صرف ہم مسجد میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں معافی چاہتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کے حقوق میں تو یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، توبہ کی 3 شرطیں ہیں کہ گناہ پر ندامت ہو، آدمی، میں اگلے جمعہ کو انشاءاللہ اسی موضوع پر بات کروں گا، اور اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، پکا ارادہ ہو، چاہے بعد میں ہو جائے الگ بات ہے، لیکن پکا ارادہ ہو توبہ کا۔ لیکن اگر حقوق العباد سے گناہ کا تعلق ہے، آپ نے کسی کو مارا ہے، کسی پر الزام لگایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا پیسہ لے کر جو ہے دبا دیا ہے، حق مارا ہے، بہن ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، تو پھر اور زیادہ اہمیت، رشتہ کاٹ رکھا ہے، تو آپ کو ایسا کرنا ہوگا کہ توبہ کرنا ہے تو جا کے ان رشتہ داروں سے ملاقات کر کے معافی مانگی جائے، لین دین کو صاف کیا جائے، جو آپ دے سکتے ہیں دیں، جو نہیں دے سکتے اس کو معاف کروائیں، تب آپ کی توبہ ہوگی۔ تو یہ رمضان المبارک کا موقع ہمارے لیے ان نیکیوں کا موقع ہے۔ صحابہ کے زمانے میں جب خرچ کا موقع آتا تھا تو اپنے ساری دولت لٹا دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، جان دینے کا موسم آتا تھا
تو اللہ کے راستے میں مسکراتے ہوئے موت کا استقبال کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور جب رمضان المبارک آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی عبادت و ریاضت کی طرف راغب ہو جاتے تھے۔ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے۔ آتے ہیں، میں چاہوں گا کہ یہاں بات کو ختم کیا جائے اور بقیہ جو لمحات بچے ہیں ہم سب لوگ اس میں عبادت میں گزاریں۔ ویسے بھی ابھی قیام اللیل باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے اس رمضان کو، رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائیں۔ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ ہر رات بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے، ہمیں ان خوش نصیبوں میں بھی شامل فرمائے جنہیں لیلۃ القدر کی برکات اور فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ ان بدقسمت لوگوں میں نہ رکھے جو لیلۃ القدر کو حاصل ہوتے ہوئے بھی اس کی فضیلتوں سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت ہر جگہ کامیابی سے نوازے، ہر جگہ فتنوں سے اور ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔